بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. اور الحمدللہ آج ہم اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ سے بات کر رہے ہیں. لاسٹ ویک I was in Lahore and I had the opportunity to sit with two very nice brothers, brother Mughira and brother Ahmed Khan. آج میرے ساتھ ماشاءاللہ 3 گیسٹ موجود ہیں. سب سے پہلے میں اپنے رائٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں, ایکسٹریم رائٹ سے. مری کی شان, مری کی پہچان, حیدر کیسر ستی زندہ باد. السلام علیکم حیدر بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. گڈ ٹو ہیو یو ماشاءاللہ ریپرزینٹنگ مری ایز ویل. الحمدللہ. اور اس کے ساتھ موجود ہیں جی جرمنی سے, آل دی وے ہیلنگ فرام جرمنی, برادر عمر طارق. عمر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. بہت اچھا لگا آپ کو یہاں دیکھ کے. دوبارہ سے کافی عرصے بعد آپ سے یہاں پہ ملاقات ہو رہی ہے اس وینیو پہ. ویسے تو آپ سے ہوتی رہتی ہے. اور میرے بالکل سامنے جو ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, علی ای ولاگز. جزاک اللہ خیر. لائک نہیں کہا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ جی علی ای بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو آج یہ آپ سوچتے ہوں کہ بھائی اتنے ہیوی ویٹ چیمپئنس کو میں نے کیوں دعوت دی اپنے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا ٹاپک جو ہے نا ہے تو بڑا چھوٹا سا, پیٹی سا, دنیا کا سب سے فارغ ترین ٹاپک ہے, لیکن اس ٹاپک پہ کنٹروورسی اتنی بڑی ہے اور ایک خاص طبقے کی طرف سے ایک تبصرہ اس پہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوا. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے آج وہ کچھ ویڈیوز بھی پلے کروں, کچھ چیزیں بھی کروں, اور ہم انشاءاللہ اس کے اوپر اپنا ریاکشن بھی دیں اور اس کو ڈسکس کریں کہ اصل میں ہماری قوم جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. دیکھیے ہوا کیا, ایک ایئر لائنز ہے, اس کی فلائٹ کے اوپر, اب میں آپ کو پہلے فیکٹس بتا دوں. ایک ایئر لائن کی فلائٹ کے اوپر ایک کپل تھا. اب کپل کا یہ نہیں پتا کہ وہ میرڈ تھے ان میرڈ تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ کوئی فارنرز تھے. اوکے وٹ ایور دا کیس مائٹ بی. وہ ان اپروپریٹ بہیویئر کوٹ ان کوٹ نازیبا حرکتیں کر رہے تھے جو کہ بعد میں ڈسکور ہوا کہ they were basically kissing each other. اینڈ ہوا یہ کہ وہ ظاہری بات ہے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں ان میں سے کافی لوگ انسیٹل ہوئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے جہاز کے اندر, یہ کیا ہو رہا ہے, دس از اے پبلک ایئر کرافٹ, یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا, لوگوں نے کمپلین کیا, اور اس میں ایئر ہوسٹس نے جو ہے نا وہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ بھائی میں کیا کروں. پہلے اس نے جا کے ان کو منع کیا کہ بھائی آپ اس طرح نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مائنڈ یور اون بزنس, ٹھیک ہے, آپ اپنے کام سے کام رکھیں, آپ کو یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ ہمیں روکیں یہاں پہ. تو پھر ایئر ہوسٹس نے ان کو مطلب اپنے طور پہ سب سے زیادہ سیفسٹ آپشن ڈھونڈتے ہوئے اس نے ان کو ایک کمبل لا دیا کہ بھئی آپ اپنے آپ کو چھپا لیں, اگر آپ نے یہ کام کرنا ہی ہے تو آپ اپنے آپ کو چھپا لیں, بیکاز آپ کے جو پیسنجرز ہیں اس میں ہو سکتا ہے کوئی بچے بھی ہوں اور لوگ بھی ہوں جو کہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, تو آپ اس طرح نہ کریں. اچھا, اس کے بعد ایک بھائی ہیں جنہوں نے سول ایویشن کو کمپلین بھی کیا, اس کا ایئر لائن کو بھی, اور آئی تھنک سول ایویشن کو, کہ جی اس پہ ایکشن لیا جائے کہ آپ کے جہازوں کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ جب فیملیز ٹریول کر رہی ہیں, لوگ جا رہے ہیں, واٹ کائنڈ آف تھنگ از دس. اچھا, ناؤ دا تھنگ از, یہ ایشو جو ہے نا, دس از این ایبسولوٹ نو برینر وین یو لک ایٹ اٹ فرام این اسلامک پرسپیکٹو. دیکھو آپ نے اپنے بیڈ روم میں کچھ کرنا ہے نا, وہ آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے. آپ نے میاں بیوی ہیں فار ایگزامپل, ابھی دیکھیں میں اس پہ بھی تبصرہ نہیں کر رہا کہ وہ میرڈ تھے یا ان میرڈ تھے, بیکاز رائٹ ناؤ جو چیز ہمیں پتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک کپل تھا. اب یہ نہیں پتا وہ میرڈ تھے ان میرڈ تھے, تو میں اس بحث میں تو جا ہی نہیں رہا, کیونکہ اگر وہ ان میرڈ ہو کے یہ کر رہے تھے پھر تو اللہ حافظ ہے. لیکن چلے اگر وہ میرڈ بھی تھے, میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں, اگر وہ میرڈ بھی تھے, اس کیس میں بھی کیا دین آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنا بیڈ روم جو ہے اس کے معاملات کو پبلک میں لے کے آ جائیں؟ کیا یہ دین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے جنرل پبلک کے بیچ میں کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ سوال ہیں جو کرنے والے ہیں. سو دس از ویئر دا ہول ایشو اسٹارٹڈ. اور یہ معاملہ تو ویسے میں نے کہا نا اوپن شٹ کیس تھا, مطلب اوپن ہوا, ہم نے کہا جی غلط کام ہو رہا ہے بھائی نہ کرو, گھر جا کے کیا کرو, اس طرح نہ کرو, ٹھیک ہے, ڈن ہوگی بات. یہ اوپن شٹ کیس آپ کہہ تو رہے ہیں, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ جو ایئر ہوسٹس جس نے کمبل لا کے دیا, کیا یہی ایک لاسٹ ریزورٹ رہ گیا تھا کہ کمبل لا کے دے رہے ہیں؟ یہ تو وہ والی بات نہیں ہے کہ وہ آخری زمانے میں زنا لوگ راستوں میں کریں گے, بالکل ٹھیک ہے, اور جو ایک نیک آدمی ہوگا وہ گزرے گا راستے سے اور صرف اتنا کہہ پائے گا کہ یار یہ کام تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے کر لو. جب میں نے پہلی بار سنا کہ اس نے کمبل لا کے دیا اینڈ دے کنٹینیوڈ ان واٹ دے ور ڈوئنگ, تو مجھے ایگزیکٹلی یہ چیز یاد آئی. صحیح. لیکن ابھی میں اس بحث پہ میں آتا ہوں, ٹھیک ہے, میں ابھی صرف یہ کیس بلڈ کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہمیں سب کو پتا ہے کہ یار یہ چیز غلط ہے. اور آئی تھنک جتنا بھی آڈینس کا ریئیکشن ہے نا, جتنا بھی لوگوں نے اس کو پوسٹ کیا اور یہ کیا, 99% پیپل سیڈ کہ یہ غلط ہے. مطلب پبلک سفیر میں آپ ایسی حرکت نہ کریں, جس طرح ہم پارکوں میں اس طرح نہیں کرتے, مالز میں اس طرح نہیں کرتے. مطلب یہ پاکستان ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, یہ مسلم ملک ہے, ٹھیک ہے. آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ دعا پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, آیت الکرسی پڑھ دیتے ہیں یا دعا پڑھ دیتے ہیں, جو بھی ہے, سبحان الذی سخر لنا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ظاہر کر رہے ہیں آپ؟ اسلامی ایک جو ہے نا ملک میں رہتے ہیں.
تو یو ہیو ٹو لیو بائی دا رولز آف دا کنٹری, ٹھیک ہے. تو ابھی تو میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ اس پہ اگری کرتے ہیں کہ بات غلط ہے, لیکن مجھے پرابلم اس چیز سے ہے کہ جب یہ معاملہ میڈیا پہ آتا ہے نا, تو سم ہاؤ یہ معاملہ بالکل ڈائلیوٹ کر کے کہتے ہیں دیکھو یار فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, لوگ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دو, آپ مائنڈ یور اون بزنس, آپ اپنے کام سے کام رکھو. تو اس نیریٹو کو میں انشاءاللہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیریٹو ہے یہ بہت غلط ہے, کیونکہ یہ ہم باقی چیزوں میں تو برداشت نہیں کرتے کہ جی فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, مطلب اس سے کیا مراد ہے؟ اگر فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو اگر ایک بندہ ننگا پھرنا شروع کر دے مارکیٹ میں تو ٹھیک ہے, وہ کہ جی میں پبلک اسپیس میں ہوں, میرا جسم میری مرضی, بھائی میں ننگا پھروں تو آپ کو کیا ہے؟ تو کیا یہ اجازت دے دیں؟ کوئی بندہ شاپنگ مال میں گھوم رہا ہے بغیر کپڑوں کے, ٹھیک ہے. بندہ کوئی گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی چلاتے ہوئے جس طرح مرضی ڈرائیو کرے, ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہے. دیر آر سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز. آپ اگر جہاز میں آ رہے ہیں تو بھائی اس کا ایک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, اسپیشلی when you are at places which have to do with public. یس ایبسولوٹلی. جب آپ اپنی پرائیویٹ اسپیس میں اگر کچھ کر رہے ہیں تو obviously وہ کوشچن اس طرح سے نہیں کیا جاتا, لیکن اگر آپ پبلک میں ہیں تو obviously آپ کو کچھ certain rules ہمارا دین تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر گناہ بھی بندہ پرائیویٹ میں کر رہا ہے نا تو ٹھیک ہے, وہ گناہ پرائیویٹ میں کر رہا ہے, ہم اس پہ پردہ ڈالتے ہیں, لیکن جب آپ پبلک افیئر میں آتے ہیں تو بھائی اس پہ پھر کچھ کام ہوگا. سو انشاءاللہ آج ہمارا یہ ٹاپک ہے. تو اب میں بیسکلی جس ٹاپک کی طرف آنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک ٹی وی چینل ہے جس نے اس کے اوپر ایک تبصرہ پروگرام کیا, ٹھیک ہے. وہ تبصرہ بھی ہم تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں, اس کو ہم سنتے ہیں اور اس پہ ہم کامنٹری دیتے ہیں. وہ تبصرہ جو ہے اس میں انکلوڈنگ دا ہوسٹ اینکر پرسن 6 لوگ ہیں ٹوٹل, ٹھیک ہے, اور وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی صحیح ہوا غلط ہوا. ان 6 میں سے یو وڈ ایکسپیکٹ کہ یار عوام کی عکاسی ہوگی نا, 99% کامنٹس آپ کو جو نظر آئیں گے کسی پوسٹ میں آپ دیکھ لیں, وہ ہے کہ یار یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, رانگ از رانگ, ٹھیک ہے, آپ نے کرنا ہے گھر جا کے کرو, یار یہ جہاز میں کرنے والی کون سی چیز ہے. اچھا, اور یہ جو تبصرہ کر رہے ہیں ان میں سے 6 میں سے 5 جو ہیں وہ ہائیلی ان فیور ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب ان کے لٹرلی بونگے قسم کے ریزنز کیا ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں ان کو بونگے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جب آپ اسلام کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. You are being very respectful. جی بالکل, میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ہم لوگ اپنے پہلے تو ہم ہر دفعہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو یار پہلے یہ فیصلہ کرو مسلمان ہو کہ نہیں ہو, ٹھیک ہے, یہ ضروری بات ہے, یہ ہر دفعہ ہمیں کہنی پڑتی ہے. بھائی تم پاکستان میں رہتے ہو تو پہلے یہ بتا دو تم مسلمان ہو, اگر تم مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ نمبر 1 پہ آتے ہیں تمہاری لائف میں, بالکل اللہ کی بات نمبر 1 پہ آتی ہے, باقی ساری باتیں سیکنڈری ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے اللہ کو ایکویشن سے باہر نکال دینا ہے اور آپ نے کہنا جی ہمارے مطابق یہ ٹھیک ہے, اور تو کس بیس پہ کہہ رہے ہو, تم کس بیس پہ بات کر رہے ہو, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ لیٹس گو تھرو دیٹ کلپ ون بائی ون اینڈ انشاءاللہ we'll talk about it and see کہ اور اگر یہ مسلمانوں کا کیس نہ ہوتا, جسٹ ٹو میک اٹ کلیئر, تو پھر ہم یہ ڈسکس بھی نہ کر رہے ہوتے. یہ سارے ہم جو کوسچنز ہیں, یہ جو ہمارے کامنٹس ہیں, میرے خیال سے we wouldn't even اگر discuss. نان مسلم بھی ہے نا, if you are inside a Muslim country, تو پھر آپ کے اوپر اس ملک کا جو لا ہے وہ لاگو ہوگا. Of course, but I'm talking about those people on media. جو بات ہر کر جگہ پہ رہے ایسا ہوتا ہے. مجھے حیرانگی اس بات کے اوپر ہے کہ آپ میڈیا کے اوپر آ رہے ہیں, آپ کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, یو آر سو انکمپٹنٹ کہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف تھاٹ اور کانشنس کے بیچ میں فرق نہیں پتا. ویل گیٹ انٹو دیٹ لیٹر. اچھا, یہ صرف مسلم کنٹری میں ہونا ایز اے نان مسلم ہی نہیں, ایون ایز اے مسلم ہم جب جاتے ہیں نان مسلم کنٹریز میں وہاں پہ بھی لاز ہیں پبلک ڈسپلے کے بہت سارے. مطلب I have lived in Europe actually, اور we know things کہ ایز اے مسلم آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ پہ بھی بہت سارے لاز ہوتے ہیں, اور یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ سوری میں فارنر تھا مجھے پتا نہیں تھا, یہ بھی ایکسکیوز نہیں ہوتا. یہ ہم ہی ہیں جو ذرا زیادہ گورے رنگ کو ویلیو دیتے ہیں, گورا کمپلیکس. جی ایگزیکٹلی. تو انشاءاللہ ابھی ہم اس کی طرف آتے ہیں. میں ایک چیز اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا کہ ہمارا جو میڈیا جو نیریٹو کریٹ کرتا ہے, میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہاؤ میڈیا مینیپولیٹس یو. میں اس پہ فوکس بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں عوام کا سینٹیمنٹ کچھ اور ہے. آئی چیلنج یو کسی بھی پوسٹ کے نیچے آپ جائیں اور جا کے جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اور آپ لوگوں کے کامنٹس دیکھیں, ٹھیک ہے, یو ول فائنڈ این اوور ویلمنگ میجورٹی جو کہہ رہی یار یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, کامن سینس کی بات ہے, غلط ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اس کو میڈیا پہ اگر ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے تو آپ کو ہائی لیول آف انٹلیکچوئل جمناسٹکس کرنی پڑیں گی, جو انٹلیکچوئل جمناسٹکس میں آج ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی کیا. اچھا جب کہتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, لیٹس سی واٹ دے سے, رائٹ, کہ وہ کس بیس پہ جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو چلے ان کی وہ بات دیکھتے ہیں. تو لیٹ می شیئر دیٹ انشاءاللہ ود یو اینڈ ہماری کیا بات ہوتی ہے.
آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے لیٹس میک شیور فرسٹ کہ ویڈیو کی آواز جو ہے وہ پہلے جا رہی ہو. ویڈیو کی آواز نہیں جا رہی. اچھا, ہاؤ کین وی فکس اٹ؟ از دیر اے وے ٹو فکس اٹ؟ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سوچ رہا تھا کہ میڈیا جو ہے نا, جیسے آپ نے بات کی, میڈیا کبھی بھی پبلک اوپینین کی ریپرزنٹیشن نہیں کر رہا ہوتا, ٹھیک ہے. اور اس کی ایک بہت زبردست مثال ابھی ہم نے یہ اسرائیل اور فلسطینین والا ایشو میں دیکھ لیا کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس بات کے پیچھے ہے کہ جو کچھ وہاں پہ غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے انفیئرلی, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ اموات ہو رہی ہیں اور یہ اور وہ, اور جو بیچارے پیلسٹینینز اپنے دفاع کے لیے وہ چھوٹا سا راکٹ پھینکتے ہیں جو کہ جاتا ہے اور لگتا بھی نہیں ہے, اور ان کا ڈیفینس سسٹم اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ وہ ڈومز بنے ہوئے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ بھی جو کوئی نقصان نہیں کر رہا, اس کو بھی ہوا بنا کے وہی جمناسٹکس کر کے اتنا بڑا پیش کیا جا رہا ہے جسٹ ٹو شو کہ ایکچولی اسرائیلیز آر دا وکٹمز, یس دے آر ایکچولی oppressed, ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹرن دیکھا نا میں نے, although the whole world is screaming out loud something else, whereas the media is showing you some of the story. Media is a business actually. They are concerned with making money primarily. They are not concerned with presenting public opinion right and wrong primarily their concern is making money, and they want to they sell news actually. میرے خیال سے منی سے آگے بھی بات بہت زیادہ گزر چکی ہے, ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک ایجنڈا ہے, ایجنڈاز میڈیا کے آئیڈیولوجیکل کرپشن کی حد تک بات جا چکی ہے. اور ہمیں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے, بینگ مسلمز کے میڈیا جو ہے اٹ از ناٹ دی ریپرزنٹیشن آف دا پبلک وائس, اٹ از بیسکلی دا فارمیشن آف پبلک اوپینین. یہ بنانا چاہتے ہیں ویری امپورٹنٹ, کیونکہ لوگ جو میڈیا پہ دیکھتے ہیں اس کے مطابق اپنا اوپینین بناتے ہیں, رائٹ. دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا, اس میں یہ میرے ذہن میں سوال آیا جب میں نے یہ کلپ دیکھا. پہلا سوال میرے ذہن میں یہ آیا جو کہ مجھے بار بار تنگ کرتا رہا کہ یار واز دس اے کوسچن ایون. آپ یہ بات کرنے سے پہلے مجھے یہ, میں اس کی میڈیا والی بات ختم کر لوں کہ مجھے افسوس پھر یہ ہوتا ہے میڈیا جو پاکستانی میڈیا ہے, یعنی ریاست مدینہ کا میڈیا ہے, ٹھیک ہے, اور مسلمان کنٹری کا ایک میڈیا ہے, اس پہ جب اس قسم کے لوگ مسلمان ناموں کے ساتھ آتے ہیں, اسلام پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کوٹ ان کوٹ, اور وہ آ کے ایسی اگر بات کرتے ہیں تو مجھے افسوس اس بات کا ہے. بالکل ایسی. میں اسی میں ایڈ کر رہا تھا کہ میڈیا کے حوالے سے جو بات ہم کر رہے ہیں نا, کہ میں نے جب یہ کلپ دیکھا تو میرے ذہن میں یہ کوسچن بار بار شروع میں آ رہا کہ واز دس ایون اے کوسچن, یعنی ہمارے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں واز دس ایون این ایشو کہ جس کو ڈیبیٹ بنا کے آپ کیا باقی چینلز نے بھی ویسے کیا, آئی ڈونٹ نو, میرے خیال سے صرف چینلز میں یہ اوور آل لبرلسٹک جو ویوز ہیں, لبرلز نے ایک دم اس کو پکڑ کے وہ اس کو ڈیبیٹ بنا کے, مطلب مثال کے طور پہ میں ایگزامپل دیتا ہوں, نماز پڑھنی چاہیے جی, نماز قائم کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر اس کی کا ایک ٹاک شو بنایا جائے اور 4 لوگوں کو بٹھا دیا جائے اور یہ کہیں کہ آج ہم جی بات کریں گے اور ہمارا ڈیبیٹ کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا نماز واقعی پڑھنی چاہیے یا نہیں, ایگزیکٹلی حساب سے اسٹارٹ. ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ میں بتا رہا تھا کہ انیشلی آپ یہ سب کو کلیئر تھا کہ اس طرح کی کسنگ پبلکلی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, ایز اے مسلم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بالکل سب کو پتا تھا وداؤٹ آسکنگ کوسچنز کہ یہ غلط ہے, بٹ the way it was presented in certain media platforms, جس طرح سے جو ہم دکھانے لگے تھے, اس سے لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ یار واقعی یہ ہونا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. although in general ہماری مجھے یہ لگتا ہے تھا کلیئرلی کہ یہ سب کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. تو میڈیا اس طریقے سے کئی دفعہ کوسچنز تھرو کر دیتا ہے پبلک میں جو کہ ہوتا ہی نہیں ہے اصل میں, اس پبلک کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ایون اف یو سی دس ویڈیو نا, ابھی جب ویڈیو پلے ہوتی ہے انشاءاللہ when it's ready تو ضیاء بھائی بتائیے گا. جی بس آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹو پلے دی فل ویڈیو انشاءاللہ. ہاں, اس کے اینڈ میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو جہاں سے the anchor person when she is ending the whole thing, جو سمرائز کر رہے ہوتے ہو آپ, ٹھیک ہے, وہ جو the lines she is saying نا, وہ آپ کو کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ ان کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے. بالکل ایسی ہے. عجیب. اچھا میرے خیال ہے ہم ذرا ویڈیو پلے کر دیتے ہیں انشاءاللہ, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. سو لیٹ می جسٹ برنگ اپ دی ویڈیو. اس کو میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں, 1 سیکنڈ. اس ایئر لائن پہ کوئی مرد اٹھ کے کسی عورت کو مارتا یا کسی عورت سے alright, we're just checking کہ آپ میوٹ کر لیں. میوٹ, اوکے. اتھارٹی کو کوئی کمپلین جاتی نہیں جاتی, کیونکہ تب کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے. لیکن یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے.
سینسر بورڈ پہ ہمارے جب موویز جاتی ہیں سینسر ہونے کے لیے تو اس میں سارے جو رومانٹک سینز ہوتے ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں, لیکن جو وائلنٹ سین ہوتے ہیں جس میں وائلنس دکھایا جا رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ وائلنس دکھایا جا رہا ہوتا ہے اس کو کبھی نہیں کاٹتے. وہ ہمارے بچے جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں, وہ ایکسیپٹیبل ہے. تو ہمارے معاشرے میں رومانس ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن وائلنس ایکسیپٹیبل ہے, تشدد ایکسیپٹیبل ہے, اور وہ گھر کا معاملہ ہے. ہمارے معاشرے میں پتہ مسئلہ بنیادی علینا جسٹ ٹو بی کلیئر, یہ میڈیا ہمارے آپریشنز کو ہیمپر کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, یہ ہماری اپنی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہیں. یس آف کورس. اچھا میں ادھر ویڈیو کو پلے کروں, اچھا میوٹ کرتے ہیں ہمارا مائک نہیں مانتے. 18 سال کا جو ایک شخص ہے وہ ووٹ کر سکتا ہے, گاڑی چلا سکتا ہے, لیکن اپنی مرضی کی شادی نہیں کر سکتا. معاشرہ فیصلہ کرے گا کہ وہ پبلک میں کیسے ہوں گے, معاشرہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کپڑے کیا پہنیں گے. یہ ہماری بنیادی ایک ایشو ہے. تو میرے لیے تو جو ہیرو ہے اس پوری سٹوری کی وہ ایئر ہوسٹس ہے جن کو پرائیویسی کی سمجھ آتی تھی. اوکے سو ایک چیز تو میں یہاں پہ ایڈ کروں کہ سبحان اللہ یہاں پہ جو انہوں نے بھی بات کی ہے, واٹ واز دی آرگیومنٹ, رائٹ, جو آرگیومنٹ انہوں نے میک کیا وہ یہ کہا ہے کہ وہ جو کلاسک آرگیومنٹ ہوتا ہے نا کہ جی دیکھیں وہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو دیکھیں نا, اب اگر وہ جہاز میں کوئی کسی کو مار پڑ رہی ہوتی تو آپ روکتے. بھائی یہ وہ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ, ٹھیک ہے نا. پہلی بات ہے جو انہوں نے آرگیومنٹ پیش کیا ہے, دیکھیں اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ بونگی آرگیومنٹس ہیں. کیا کوئی یہ ڈیبیٹ ہے, یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ایک چیز غلط ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں اس کو اس لیے نہ روکو کیونکہ اور بھی تو بہت کچھ غلط ہو رہا ہے معاشرے میں, تو بھائی وہ بھی تو غلط ہے نا, یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے, تو اس میں یہ کیا مطلب ہوا کہ اگر وہ غلط ہو رہا ہے تو اس کو ہم غلط کرنا چھوڑ دیں. ویسے جناب یہ والی جو ابھی آپ سنا ہے ہم نے, یہ بتا رہی تھی کہ وائلنس والے کو آپ نہیں روکیں گے, نہیں روکتے, جو رومانس ہے اس کو روک دیتے ہیں. ہاں اس کو روک دیتے ہیں. مطلب وہ ایک طرح سے رومانس والے کو وکٹم کے طور پہ شو کر رہی ہیں کہ مطلب فیئر ہونا چاہیے. اگر آپ وائلنس روکتے ہیں تو رومانس بھی نہ روکیں. میں تو کہتا ہوں وائلنس بھی روکیں, کیوں نہ روکیں. ہزاروں اسٹڈیز موجود ہیں کہ لوگ جو کرائمز کر رہے ہیں وہ کہاں سے انسپائر ہو رہے ہیں بھائی, کہاں سے ڈرائیو ہو رہے ہیں, وہ جو میڈیا سے ہو رہے ہیں, گیم سے ہو رہے ہیں, موویز سے ہو رہے ہیں. کتنا تھرل کتنا وائلنس آپ دکھاتے ہو, اس کو بھی روکو. جسٹ بیکاز یو آر ناٹ اسٹاپنگ دا وائلنس اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ علی بھائی یہ جتنے بھی آرگومنٹس یہاں پہ ابھی ہو رہے ہیں نا, جس طرح کے آرگومنٹس ہو رہے ہیں, اگر وہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے, اگر وہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی تو آپ الاؤ کریں. یہ ساری کی ساری صرف اور صرف ریڈ ہیرنگز ہیں. اگر آپ دیکھیں یہ بیسکلی آپ کو مین پوائنٹ سے ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ڈسکشن کو جو ہے وہ کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ یہ سو کالڈ ایکسپرٹس بٹھائے ہیں انہوں نے اس پینل پہ, اور سارے کے سارے اگر آپ ان سب کی باتیں سنیں تو ان کا جو مین پوائنٹ ہے نا وہ یہی ہے, حالانکہ اس لیے اس کو رانگ کو بھی مت روکو. میں حیران ہوں, these are so called experts. یہ وہ پھپھی جان والا آرگیومنٹ ہے, پتہ کون سا پھپھی جان والا, کہ بیٹا اگر تم نے نماز نہیں پڑھنی نا تو حجاب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, یہ وہ والا آرگیومنٹ ہے. تو یہ آرگیومنٹ کیا ہے, بیٹا اگر تم نماز پڑھتی ہو حجاب نہیں کرتی تو نماز پڑھنا بھی چھوڑ دو کیونکہ تم نے حجاب. تو یہ اصل میں نا یہ جو ٹو رانگز والی بات ہے نا, یہ آرگیومنٹ بہت ہی بونگا آرگیومنٹ ہے, اس کے کوئی لاجک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ایٹ لیسٹ اگر ایک بھی چیز ہے, آلدو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وائلنس کو بھی روکنا چاہیے اور کوئی بھی اس قسم کی ایکٹ, بیکاز ہمارا جو پریمس ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نافرمانی ہو رہی ہے نا اس کو روکنا چاہیے. یہ کہتی ہیں کہ معاشرہ فیصلہ کرے گا جی کہ وہ ایڈلٹس کیا کریں گے. معاشرہ فیصلہ نہیں کرے گا. ہم پاکستان اور اسلام کے کانٹیکس میں بینگ مسلم, ہمارے لیے ایک اللہ کا لا ہے, اس کے بعد پاکستانی لا. ہم بینگ اے مسلم, اللہ کا لا سب سے پہلے آتا ہے ہمارے لیے. نہیں اگر اللہ کا لا کس نے بولی ہے کہ یہ ان خاتون نے بولی ہے کہ معاشرہ فیصلہ کرے گا. وہ طنز کر رہی ہیں کہ معاشرہ فیصلہ کرے گا, ہمارا دین فیصلہ کرے گا. سب سے پہلے ہمارے دین نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو معاشرے کے لیے, انسانیت کے لیے بری ہو اور اس نے آئیڈینٹیفائی کر کے باؤنڈری نہ لگا دی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب آپ پڑھتے اپنے آپ نہیں کو ہیں, آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہو کہ یار آپ ہو کون, کہاں سے آئے ہو, آپ یہودی ہو, کرسچن ہو, ہندو ہو, آتش پرست ہو, آپ ایتھیسٹ ہو, آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کے مورلز کیا ہیں, آپ کا اینکر کیا ہے, کہاں سے آپ مورلز لیتے ہو. بھائی آپ یہ ڈیفائن نہیں کر رہے, نام آپ کے جو ہیں وہ مسلمانوں والے ہیں اور آپ بات جو اپنا پوائنٹ ہے وہ قرآن سے نہیں لے رہے ہو, حدیث سے نہیں لے رہے ہو. اللہ تعالیٰ آئین میں آپ کے لکھا ہوا ہے کہ جی حاکمیت کس کی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دین یو ٹرن ایوری ون بیک ٹو آئین, ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ آئین میں دیکھتے ہو کہ حاکمیت اللہ کی لکھی ہے اس کو آپ اومٹ کر دیتے. میرے خیال ہے ہر اینکر کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے آ کے بتا دیا کرے کہ جی میں ایز اے مسلمان بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا میں اس وقت ایتھیسٹ ہو کے بات کر رہا ہوں, میں اللہ کو بیچ میں نہیں لانا چاہتا. تو تاکہ ہم آڈینس کو نا کلیئر ہو جائے کہ یار یہ کس پوائنٹ آف ویو سے بندہ آ رہا ہے. بیکاز ایک طرف آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو فلاں ہیں, لیکن دوسری طرف آپ کا جو نیریٹو آ رہا ہے وہ بالکل اینٹی اسلامک ہے.
So this is where the conflict comes, और यही परेशान कुन बात है। और इसके नीचे अगर आप देखें जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है, इसके नीचे जो इनको हेट मिला है वो नेक्स्ट लेवल का हेट मिला है, which is good, अल्हम्दुलिल्लाह खुशाइन बात है। This is not just anti Islam, ये भी मैं साथ क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई बंदा इसको चले कहता है यार इस रिलीजन को साइड पे रखें, this is also anti state, this is also अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के राइट्स दिए जा रहे हैं, जो आपको आर्टिकल 19 है गालिबन वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर क्लियर कट कहा हुआ है कि यू हैव ऑल द राइट्स टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप जो भी बात करें, कहां तक, जहां पे कहीं पे भी आपकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, व्हेन इट स्टार्ट्स टू हर्ट द सोवरेनिटी ऑफ इस्लाम या इस्लाम की जो क्या कहते हैं शार है, इसको जब वो डैमेज करना शुरू होती है, दैट इज वेयर यू गेट स्टॉप्ड, और आपको वहां पे रोक दिया जाता है। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। और इसके आइन के अंदर उमर भाई आप भी कुछ बता रहे थे कि जो खास तौर पे जो ये फिजिकल एक्ट्स जो है ना, डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन के बारे में हम बात करते हैं, तो वो उसके बारे में क्या है? वो ये पाकिस्तान पीनल कोड 294 सेक्शन 294 है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है whoever to the annoyance of others, number A does any obscene act in any public place, or B है ये, sings, recites or utters any obscene songs or words in or near any public place shall be punished with imprisonment, जिसमें उसको कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक भी ये है कि जी ऑब्सीन, अब वो बात ये करते हैं कि जी ऑब्सीन की डेफिनेशन फर्क है, इस पे आके फंसा, हालांकि फंसता नहीं है बंदा इस पे भी, सिर्फ ये है कि वो क्रिएट किया जाता है कि जी ऑब्सीनिटी कौन डिफाइन करेगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो तबका सारा का सारा ये वाली बात अभी कर रहा है ना कि इनको जो करने की, इनको इजाजत जो मर्जी करें, वो उनकी अपनी मर्जी, उनका अपना पर्सनल स्पेस है, वो जो मर्जी करें। ये वही तबका है सारा का सारा जो कि इस बात पे शोर मचा रहा था कि अगर कोई मर्द राह चलती औरत को देख के अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है तो दैट इज हरासमेंट एंड ही शुड बी इम्प्रिजन्ड, एंड वी टोटली एग्री विद इट। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर ही इज टचिंग हिज प्राइवेट पार्ट्स एंड यू आर सेइंग दैट इज हरासमेंट टुवर्ड्स यू, तो अगर कोई बंदा बच्चों के सामने बैठ के दे आर एंगेजिंग इन नॉट इन, जैसे आप कहते हैं ना कि पीडीए कहते हैं, दिस इज नॉट पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, दिस इज एक्चुअली इंटिमेसी, ये फोरप्ले हो रहा है यहाँ पे, और आप हमें कह रहे हैं कि जी दिस इज क्या कहते हैं पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, अगेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम एंड पाकिस्तान। मतलब आप एक बल्कि आप आगे चलाएंगे यार, इन साहब को ये नहीं पता कि ऑब्सिनिटी को कौन डिफाइन करेगा। अभी आ रहे हैं उस पे आ रहे हैं। चलो अभी हम दोबारा वीडियो लगाते हैं जी, एक दफा मैं इसको लेके आता हूं आपके सामने। लेट्स प्ले द वीडियो वन मोर टाइम, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं तो मुनीब के कहके पे कहका मार रही हूँ। आप ये बताएं कि चूंकि ये सीट्स तो उन्होंने पैसे देकर खरीदी है, टेक्निकली तो वो उनकी है, तो क्या लीगली उनकी जाती जगह हुई, वो इस्तेहकाक रखते हैं जो यहाँ पर करें, या फिर अदरवाइज? बाद में ये सीट उतार के ले जा सकते हैं मैडम शेख, ये बाद में वो सीट उतार के ले जा सकते हैं घर के, सीट खरीद ली है। अगर भट्टी साहब थोड़ा बताएं मुनीब साहब। देखिए गुजारिश ये है, सबसे पहले भट्टी साहब ये करते रहेंगे, आप बताएं। भट्टी साहब की राय मोहतरम है, उनका अपना आर्गुमेंट है और उन्होंने उसके साथ दलील भी पेश की है, क्योंकि अच्छी बात है। मेरे नज़दीक देखिए, सबसे पहली तो बात यह है, मैं बजाते खुद हैसियत एक इंडिविजुअल के मॉरल पुलिसिंग का कायल नहीं हूँ। उसकी एक वजह ये भी है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप शायद देखते हैं दुनिया के अंदर ट्रैवल करके बहुत सी चीज़ों को, कि ये जो स्पेस का कॉन्सेप्ट है हर एक का, कि जी मेरी ये स्पेस है और इसके अंदर जो मैंने करना है, एंजॉय करना है, या दूसरा भी जो काम करना है, उसके अंदर वो हर बंदे के पास एक सर्टेन हद तक एक राइट होता है। हम अगर पाकिस्तान को ज़रा थोड़ा सा निकाल दें इस पूरे मामले से, अगर हम बाहर जाकर देखें तो ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन ये मोस्टली जगह पर हो रहा होता है, एंड वी जस्ट टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स इट। इट डजंट मैटर टू एनीबडी कि लोग क्या कर रहे हैं। इफ़ यू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, और हम सब में से हर एक ने ट्रैवलिंग की है, तो इतना अंदाज़ा तो हर एक को होगा कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, तो ये अभी साहब जो हैं, इनमें सबसे पहले तो ये बड़े मुस्कुरा रहे थे और बड़े हंस रहे थे जब वो कमेंट पिछला हुआ है, तो हंसते हंसते उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी मुझे आपकी बात पे बड़ी हंसी आ रही है। और फिर उन्होंने बात ये की कि देखें जी, वो सीटें तो उन्होंने खुद पैसे दे के लिए ना, तो जिस पे भट्टी साहब ने बड़ा प्यारा कमेंट किया, उन्होंने कहा भट्टी साहब कहते हैं कि जी वो सीटें घर ले जा सकते हैं अपने साथ, मतलब सीटें उन्होंने दी हैं, तो उसका क्या मतलब है? आप मतलब अगर देखें, एक बंदा है वो एयरक्राफ्ट में सीटों का पैसे दे के आया ना, वो वहां पे नंगा लेट जाता है, ठीक है, सही है, मतलब क्योंकि वो अगर सीट ले ली उसने, वो उस पर चीखना शुरू कर दे, ऊंची आवाज में चीखना शुरू कर, चलाना शुरू कर दे, ठीक है, क्योंकि मैंने सीट के पैसे दिए हुए। सीट खराब कर सकता है,
نہیں کر سکتا, ظاہری بات ہے وہ سیٹ تو ٹوائلٹ جانے کی کیا ضرورت ہے, تو یہ ابھی یورین تو وہیں کر لے وہ, یعنی اسلامک خرید لیا نا, خرید دس لیا. از سو بیسک لیول اسٹف. آپ کو چیز کو کرائے پہ لینے میں اور خریدنے کے بیچ میں فرق نہیں یار پڑتا. مطلب میں حیران ہوں سبحان ریئلی آئی ایم شاکڈ ایٹ دا لیول آف دس ڈسکشن بائی دا وے, انکمپٹنسی انکمپٹنس ایٹ اٹس ہائیسٹ آرڈر. مطلب میں حیران ہوں یار کہ واللہ العظیم میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اس لیول کی ڈسکشن آپ کر رہے ہو یار. مطلب دیکھیں پبلک ٹی وی, اور آپ اپنے آپ کو ایکیڈیمکس اور بڑے انٹلیکچوئل کے پیش کرو کہ جی ہم تجزیہ نگار ہیں, ہم تجزیہ کر رہے ہیں یار. اتنے یعنی جو دین تو چلو چھوڑو یار, دین کو سائڈ پہ کرو, آپ تو کامن سینس کے خلاف جا رہے ہیں. سبحان اللہ, اتنی یہ مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر بٹھا دیتے نا ان کی جگہ تو وہ شاید صحیح بات کر لیتے ہیں. سیٹ خرید لی, اتنا آرگیومنٹ ہے, سیٹ خرید لی. اب آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یا پبلک ویسینٹی میں ہے یا پرائیویٹ میں ہے. پرائیویٹ میں آپ جو مرضی کریں, غلط کریں صحیح کریں, وہ وہاں پہ کوسچن ڈزنٹ ارائز. لیکن اب گاڑی مثال کے طور پہ ایک بندے کی اپنی ہے, گاڑی اس نے خریدی ہوئی ہے, وہ گاڑی چوک میں لے کے جا کے اس کے چھت پہ کھڑا ہو جائے اور جو مرضی کر دے وہاں پہ کرنا شروع کر دے, کیوں جی گاڑی اس نے خریدی ہوئی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کدھر کھڑے ہوئے ہیں. آپ گاڑی خریدنے کی بات کر رہے ہیں عمر بھائی, بیچ میں جو بندہ بیٹھ کے فون یوز کر رہا ہوتا ہے گاڑی اپنی چلاتے ہوئے, رولز کی ساری پابندی کر رہا ہے, صرف فون یوز کر رہا ہے یا اپنا ہی فون یوز کر رہا ہے, اپنا خریدا ہوا فون یوز کر رہا ہے, ہاں اپنے پیسوں سے وہ فون کر رہا ہے, وہ آپ الاؤ نہیں کر رہے, سیٹ بیلٹ نہیں وہ پہن رہا. ایک آپ اس چیز کے پکڑے جو وہ کر نہیں رہا, بالکل, وہ آپ کیسے پھر کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں وہی بات ہے نا کہ یہ ان کی آرگومنٹ جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ فلاڈ ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جو صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ جی میں مورل پولیسنگ کا قائل نہیں ہوں. ٹھیک ہے, مورل پولیسنگ سب سے پہلی بات ہے, یہ ایک بڑا نا کول جملہ ہے. ٹھیک ہے کہ یار میں مورل پولیسنگ کا قائل نہیں ہوں. ہمارا پورا کا پورا دین مورل پولیسنگ کے اوپر بیسڈ ہے. بالکل, اگر آپ مسلمان کے بچے ہیں نا تو پھر آپ کو ماننا پڑا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم بہترین نیشن ہو. کیوں بہترین ہو؟ اس لیے کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اور آپ کہتے نہیں میں مورل پولیسنگ کا قائل نہیں ہوں. مورل پولیسنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ججمنٹل بیہیویئر کریں کہ یو آر این ایڈیٹ, یو آر گوئنگ ٹو ہیل فائر. یہ نہیں ہم کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں جہاں پہ برائی نظر آ رہی ہے اس کو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے کہہ دو بھائی برائے مہربانی یار نہ کرو. کہ اگر وہ ایئر ہوسٹس کی آپ مثال لیں, چلو اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آنے کا کمبل لے لو بھائی, ٹھیک ہے, which is one of the least things that you could do. اور پھر اس سے بھی سب سے کم طریقہ یہ کہ آپ دل میں برا سمجھیں اور اس کو وہاں سے پھر اس گیدرنگ سے نکل جائیں, اٹھ جائیں. سو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ there are 3 stages to moral policing, stage 1, stage 2, stage 3. لیکن ابینڈن کر دینا اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں ایمان کوئی نہیں. اچھا, مورل پولیسنگ میں آف کورس کچھ رولز آپ کو مد نظر رکھنے چاہیے. والموعظۃ الحسنہ, یہ بھی قرآن کا ہی حکم ہے. آپ اچھے طریقے سے بات کریں گے, آپ اوفینڈ نہ کریں اگلے کو. لیکن یہ کافی پھیل رہا ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ والا جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, مورل پولیسنگ ہم نہیں کرتے یا یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں کلیئرلی کہتا ہے, جیسے آپ نے بھی آیت پڑھی ہے, بار بار کئی جگہوں پہ قرآن میں ذکر ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. سورہ اثر میں آتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سارے انسان خسارے میں سوائے کہ اگر آپ یہ کام کریں. یہ لوگ تو کہتے ہیں جی نہ اپنے آپ کو آپ کچھ کسی کو کہنے دیں, نہ آپ کسی کو کچھ کہیں. جو کوئی بندہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بس ان کا مسئلہ یہ ہے نا, ایٹ لیسٹ بی کنسسٹنٹ ود یور اسٹیٹمنٹ. ہاں, کنسسٹنٹ بھی نہیں ہے. آپ یہاں سے کہتے ہیں کہ جی میں مورل پولیسنگ کا قائل نہیں ہوں, اور یہاں سے آپ کہتے ہو کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے اور وہ زیادتی ہے, اور یہ وہاں پہ بالکل ٹھیک ہے. گھر کے باہر میں کچرا آ کے پھینک دوں تو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے مورل پولیسنگ. اب مجھے مورل پولیس کیوں کر رہے ہیں؟ میری مرضی بھائی, میں کچرا پھینک رہا ہوں, میں آپ کے گھر کے اندر تھوڑی پھینک رہا ہوں, گھر کے باہر گیٹ پہ پھینک رہا ہوں. میں کہتا ہوں پورا کا پورا ملک جو ہے ہمارا, پوری دنیا جو ہے مورل پولیسنگ پہ چل رہی ہے. آپ کے ہر جگہ رولز ہیں. آپ جس آرگنائزیشن میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں, آپ کی جاب پلیس پہ, ورک پلیس پہ, جمز میں, ہر جگہ پہ رولز ہیں بھائی. رولز کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. ابھی ہم قرآن کی بات کر رہے تھے, حضرت موسیٰ وہ جو مچھلیاں پکڑنے پہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی تھی ہفتے کے دن, جوس پہ, سابت ڈے جو تھا, اس پہ 3 طرح کے لوگ ہو گئے تھے. ایک وہ تھے جو منع کر رہے تھے انہیں, ایک تو وہ تھے نا جو کر رہے تھے, وہ تو غلط کام کر رہے تھے. ایک وہ تھے جو منع کر رہے تھے انہیں کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو, منع ہے, یہ گناہ ہے, یعنی مورل پولیسنگ کر رہے تھے. اور اچھا ایک ان میں سے وہ تھے جو یہی جملہ بول رہے تھے, وہ کہتے بھائی تم کیوں انہیں منع کر رہے ہو, تمہیں کیا پڑی ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے عذاب. live and let live والی بات. ہاں, یعنی وہی کہ میں مورل پولیسنگ کا قائل نہیں ہوں, تم کیوں کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا صرف وہ والا بچا جو منع کر رہا تھا, اور وہ بھی یہ کہتے تھے, انہوں نے بھی آگے سے یہ جواب دیا تھا, ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا فرض پورا ہو جائے, یعنی ہم معذرت اللہ کے سامنے ہم معذرت پیش کر سکیں, ہمارا فرض پورا ہو جائے. جو نیوٹرل رہے تھے وہ پھر تباہ ہوئے تھے, جو نیوٹرل رہے تھے وہ تباہ ہو گئے تھے گناہ کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ مورل پولیسنگ کے حوالے سے all you need for evil to spread is for good people to do absolutely nothing. all you need for evil to spread is for good people to do absolutely nothing. تو یہی تو بات ہے. ہمارا دین بار بار کہتا ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں, برائی سے روکیں, لیکن ایک طریقے کے ساتھ. اچھا ایک اور جملہ انہوں نے بولا, وہ کہتے ہیں جی پوری دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کو اس سے نکال دیں. کیوں نکال دیں؟ یہ معاملہ پاکستان میں ہوا ہے.
پاکستان کو کیوں نکال دیں ہم؟ مطلب یہ اچھا مطلب انالیسس ہے کہ واقعہ پاکستان میں ہو رہا ہے, پاکستانی ایئر لائن پہ ہو رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو باہر نکالیں, دنیا میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ دنیا میں جب ہوگا نا تب دیکھ لیں گے. پہلی بات یہ معاملہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, اور وہ جو آرگومنٹ آپ کہہ رہے ہیں دوسری دنیا میں ہوتا ہوگا, خود ہی ابھی انہوں نے آگے ایک اور جگہ پہ کہا کہ when in Rome do as what Romans do, right؟ تو ابھی تو روم میں نہیں ہے, ابھی تو پاکستان میں, برائے مہربانی تو پھر پاکستانی بن کے رہے ہیں. انکوہرنسی اور مطلب آپ دیکھیں انکنسسٹنسی اپنے ہی آرگومنٹس کے اندر بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری آپ ٹاک شو سنیں, منافقت کا نا اتنی بار نا انہوں نے پھینکا لوگوں پر, ہماری میڈیا نے اصل میں منافقت نا انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو سے کہ یہ ان لوگوں میں خود بری شو کر رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے. آپ نے اگر مجھے یہ بتائیں صرف اور صرف کہ جب آپ نے بحث کرنا ہوتا ہے ہر معاملے کے اندر, آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, گیس کا سلنڈر بھی پھٹ جائے تو آپ نے پاکستان کی بات ہی کرنی ہے آپ نے, لیکن جب آپ نے تعریف کرنی ہے تو پھر آپ باہر کے ممالک کو لے کے آ جاتے ہیں. سر غلام اصل میں ہم لوگ, یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا جو اکیڈیمکس بنتے ہیں زیادہ, غلام اصل میں یہ لوگ خود ہیں. بالکل. ابھی وہ حسن نثار صاحب کی باتیں آ رہے ہیں, پتا چلے گا کہ ادھر بھی آ رہے ہیں. ان کو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ پاکستان کے انفراسٹرکچر سے ہے, اور وہ جو بلب ہم نے خریدے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں ہم خریدتے ہیں. اچھا یہ میں ویڈیو ذرا کنٹینیو کر رہا ہوں, آگے بھی ذرا سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے بات کرتے ہیں. Let's listen to what they're saying now. Honestly, in the aircraft پاکستان کے حالات میں پھر کیا کیا جائے؟ چلے آپ نے کمپیریزن کیا نا, exactly میں دیکھیے بات وہی آ جاتی ہے نا, if you bring the Pakistan factor in تو کچھ بھی obscene ہوگا یار. وہ تو میاں بیوی اگر ہاتھ پکڑ کے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ لوگوں کو تو وہ بھی بڑا لگے گا کہ یہ بڑی بے شرمی والی بات ہے یار, دیکھو کیسے ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کو تو وہ بڑا obscene لگے گا. تو اسی لیے تو we are having this debate. ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اچھا جی, تو اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. اچھا یہ انہوں نے تھوڑا سا ایک ایڈیشنل پوائنٹ ڈالا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تو ہر چیز ہی آبسین ہو سکتی ہے, جیسا کہ کوئی ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ آبسینٹی ہو رہی ہے. دیکھیں جہاں تک آبسینٹی کی بات ہے نا, یہ اتنے بچے نہیں ہیں ایم شور, یا نہ اتنے بیوقوف ہے کہ ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے. بات یہ کہ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے نا یہ تھوڑی سی سیکشولائزڈ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ آپ اگر اسلام کی بات کرتے ہیں تو اگر میاں بیوی ہیں وہ ہاتھ پکڑ رہے ہیں, جس طرح ہم لوگ حج عمرہ پہ جاتے ہیں تو بیوی کو ہم سائڈ پہ پورا یعنی حق بھی کر لیتے ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے شولڈر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ اسٹریٹ لائن میں جائیں, آگے پیچھے نہ ہو, یعنی پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کیس میں نو بڈی ایون تھنکس ٹوائس کہ یہ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی سیکشل پرووکیشن نہیں ہے. اور اسی طرح سے دیکھیں اگر آپ ہاتھ پکڑ رہے ہیں, یا فار ایگزامپل اگر آپ کبھی ایئرپورٹ کے اوپر جو نا وائف کو ملتے ہیں, بہت عرصے کے بعد مل رہے ہیں, اینڈ ایون اف یو ہگ فار جسٹ اے اسپلٹ سیکنڈ دیٹس اوکے, اس میں کوئی کسی کو مائنڈ نہیں کرے گا, بیکاز نظر آ رہا ہے ایئرپورٹ ہے یار, یہاں پہ ہوتا ہی ہے. لیکن بات یہ کہ جب آپ ایک چیز کو اگر آپ نے ہاتھ بھی پکڑے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل ہسبینڈ وائف جو ہے وہ کسی پارک بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں اور ایک دوسرے کے ہاتھوں کو کریس کر رہے ہیں اور اس طرح سے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ بھی پرووکیٹو ہوگا بیکاز آف دی انٹینشن بہائنڈ دیٹ. سو اگر دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر وہ چیز اس کے اندر وہ سیکشل کونوٹیشنز نہیں ہے تو ٹھیک ہے, دیٹس اوکے اینڈ دیٹ از ود ان دی یعنی پرمیسیبل فریم ورک. لیکن جب اس کے اندر آپ جب یہ بات کر رہے ہیں کسی وغیرہ کی, بیکاز ابھی انہوں نے کچھ دیر پہلے اس میں یہ بات کہی تھی کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں کیا ہوا. دیکھیں کیا ان کے ہاتھ پکڑنے پہ کمبل ڈالا تھا اس نے؟ کیا ایئر ہوسٹس نے جو کمبل ڈالا تھا وہ اس لیے ڈالا تھا کہ وہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے؟ نو, دیر واز سم تھنگ فار مور ایکسٹریم گوئنگ آن کہ اس نے کہا بھائی اس طرح نہ کریں, پھر آپ کمبل لے لیں. یہاں پہ بھی یہ جو والا پوائنٹ پہلے آیا تھا کہ جی who will define obscenity, یہ وہی والا پوائنٹ ہے ایکچولی جو آپ نے ابھی آدھا ایکسپلین ہی کر دیا ہے. اصل میں پھر ان دا کانٹیکسٹ آف اسلام اینڈ بینگ مسلم, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہی فطرت الہی ہے جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ ہمیں پیدا کیا اور پھر ہمیں ہمارے اندر کچھ فطرہ پروگرامڈ ہے. سوری آپ نا قرآن کی بات کر رہے ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کا قرآن سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کی ایم فلز اور پی ایچ ڈیز جو ہے نا وہ سائنسی سبجیکٹس میں ہیں, ٹھیک ہے, اور obscenity ان کو سائنس سکھا رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات, آپ بات کر رہے ہیں قرآن کی, بھائی اس کے لیے جو ہے آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے, پڑھنا پڑتا ہے. بات صحیح ہے, میں آپ کا بالکل کریٹک لے لیا, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن ان کو پھر اپنے فیلڈ میں تو اچھا ہونا چاہیے نا. اپنی فیلڈ میں بھی نہیں ہے نا, اچھے نہیں ہے, all they can do is simply sit on a table and just talk, لیگلٹیز بھی نہیں آتی ہیں. اچھا میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایک تو فطرت میں پروگرامڈ ہے بہت کچھ, آپ کو پتہ چل جاتا ہے بہت ساری چیزیں فطرت سے ہی کہ یار there is something wrong, there is something not all right, you feel shy in front of it. سیکنڈلی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سب کچھ ڈیفائن کر دیا گیا ہے جس حد تک بندہ جا سکتا ہے پبلک میں, پرائیویسی میں. اسلام اتنا شرم و حیا والا مذہب ہے ہمارا,
اور یہ فطرت پہ فٹ بیٹھتی ہے شرم و حیا, انسانی فطرت پہ, چاہے نان مسلم بھی ہو. سر جب آپ میڈیا میں فلمیں دیکھ کے اور انڈسٹری میں کام کر کے اس طرح کام کرتے ہیں نا, تو آپ اپنی حیا کو بیسیکلی مار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ حیا کی توقع ان لوگوں سے نہ کریں. یہ بالکل ایسی ہے. کیا آپ چاہیں گے, مطلب ان سے سوال ہے نا, کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی اپنی بہن ہو, وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ کے شروع ہو جائے, یا کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے امی ابو بھی شروع ہو جائیں؟ حالانکہ پتہ سب کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دس از ہاؤ اٹ از, رائٹ, بٹ نو بڈی برنگز اٹ انٹو دی پبلک اسفیئر. ہم اپنے لیونگ روم میں لے کے نہیں آتے سب پوری فیملی کے سامنے, حالانکہ سب کو پتہ ہے ہسبینڈ وائف ہے, لیکن کوئی سامنے لے کے نہیں آتا. تو آپ اتنے بغیرت ہو گئے کہ آپ نے کہا کہ جی نہیں, اس میں کیا بری بات ہے. سر آپ گھر والوں کے لیے پسند نہیں کریں گے. آپ کسی گورنمنٹ آفس میں ماسک نہ پہن کے دکھائیں, آج کل کتنی سختی ہے, ٹھیک ہے, آپ سینیٹائزر نہ یوز کریں, ماسک نہ پہنیں, آپ کہیں جی میرا ذاتی معاملہ ہے, میری باڈی ہے, میں جو مرضی کروں, آپ کو کیا تکلیف ہے. آپ اسکول شارٹس پہن کے چلیں, شارٹس پہن کے چلیں, دے کین بی ملینز آف ایگزامپلز. اچھا, ویسے یہ شارٹ سے مجھے کلک کیا ہے, انہوں نے ایک بات یہ بھی کی ہے, ٹریول اراؤنڈ دا ورلڈ, آپ باہر جائیں, آپ وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, یعنی ان کا کہنا یہ تھا, اینڈ وی پٹ اے بلائنڈ آئی ٹو اٹ. پہلی بات یہ کہ باہر ٹھیک ہے وہ دوسروں کا ملک ہے, وہاں پہ اسلام نافذ نہیں ہے, ہم مسلم ہیں فرسٹ آف آل, ہم ان کی پچ پہ کھیل رہے ہیں, وہ اور چیز ہے, لیکن ایون وہاں پہ بھی آپ کو بہت سارے رولز ملتے ہیں جو آپ پبلکلی نہیں کر سکتے. یہ شارٹ سے مجھے یاد ہے, اسپین میں ایون بارسلونا میں یو کین ناٹ واک اراؤنڈ ان دی اسٹریٹس ان باتھنگ سوٹ, یعنی بکینی اور ٹرنکس میں آپ نہیں, آپ کو اپ ٹو 300 یوروز جرمانہ ہو سکتا ہے. اور ادر دین بیچ اور بہت ساری جگہیں ہیں, ایون یو ایس اے میں انڈیسنٹ ایکسپوئر, پبلک لیوڈنس, پبلک ڈیسنسی, ڈس آرڈرلی کنڈکٹ. سر ہم لوگ نا اندھے لوگ ہیں, ہمیں ان لوگوں کی ایسی چیزیں نہیں نظر آئیں گی, ٹھیک ہے, ہمیں ان لوگوں کی صرف وہ چیزیں نظر آئیں گی جو ہمیں پلیز کرتی ہیں اور ہمارے ایجنڈا کو پروموٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ بھی لاز ہیں, اور اگر آپ وہاں جا کے بھی نا, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ لیٹ سے ہمیں پتہ ہے کہ کسنگ جو ہے نا وہاں پہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. بات یہ کر رہے ہیں کہ کچھ ان کے بھی لاز ہیں پبلک لیوڈنس کے حوالے سے, اگر آپ وہ کریں گے نا تو آپ کا کریمنل اوفینس آپ کر رہے ہیں وہاں پہ, اور آپ کے خلاف کام ہوگا, آپ کو فائن ہوگا یا آپ پریزن میں جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں جاتے ہیں, آپ دنیا میں ٹریول اراؤنڈ دا ورلڈ جی, اینڈ یو سی ایوری ون از you just put blind eye put کرنے کا ایک اور نقصان ہے بہت بڑا. آپ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ 10 سال کا بچہ یا بچی آپ کے ساتھ بیٹھا ہو, اور یہ کام پاکستان میں ہو رہا ہو, کسی شاپ میں آپ کھڑے ہیں کچھ لینے کے لیے, آپ فارمیسی پہ کھڑے ہیں, آپ کوئی دوائی لینے کے لیے کھڑے ہیں, اور وہاں پہ کوئی یہ شروع ہو جاتا ہے کام, آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہے, آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے, will you keep telling her as well کہ جی بیٹا ہم نہیں ان چیزوں کو دیکھتے, even though you اپنے بچے کو, آپ بیٹے کو یہ سمجھاتے رہتے ہیں, لیکن what when you are not around him, ہمیں نہیں پتا کہ ماں باپ کتنی چیزوں سے بچوں کو منع کرتے ہیں, جب وہ ماں باپ پاس نہیں ہوتے یا بچے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. زنا سے سب لوگ منع نہیں کرتے, ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے معاشرے میں زنا ہو رہا ہے. اچھا, انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی, وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ جو انہوں نے خود ہی کہا اس میں کلپ میں, یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ نا, مطلب اگر وہ سرٹن لیول تک پبلک ڈسپلے تھا تو وہ تو ٹھیک ہے, اور اگر سرٹن لیول پہ اگر کوئی بہت ڈسگسٹنگ ایکٹ ہو رہا تھا تو اس کو منع کریں گے. میں نے کہتا ہوں چلو آپ نے اسلام کو تو باہر نکالا ہوا ہے نا, کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسگسٹنگ ایکٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ نے مطلب آپ نے جب اسلام کی بات ہی نہیں کرنی, آپ نے یا تو نا کہ تم نے ڈسکشن سٹارٹ ہی کیا ہو کہ جی جو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے. جب آپ نے وہاں سے بات شروع ہی نہیں کی, آپ نے کہا کہ جی کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو پبلک ڈسپلے میں آتی ہیں, مطلب ان کا کہنا کہ مقصد یہ تھا کہ کسنگ جو ہے جو کچھ ہوا ہے وہ ٹھیک ہے, اس میں کیسی بڑی بات ہے, وہ تو باہر بھی ہوتا ہے, ہم بلائنڈ آئی کر دیتے ہیں, لیکن کچھ ایکٹس بہرحال ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ ڈسگسٹنگ ہوتے ہیں. تو اب یہ جو کچھ ایکٹس ڈسگسٹنگ ہوتے ہیں, کیوں ڈسگسٹنگ ہے وہ بھی کیوں نہ پبلک میں ہم لوگ کریں, مطلب اس میں کیا مسئلہ ہے. اگر آپ نے یہاں تک اجازت دے دی ہے تو برائے مہربانی تھوڑی اور دے دو, تاکہ پبلک ایک دفعہ پوری طرف سے, یعنی وہ جو ہے نا وہ تسلی بخش کام ہو. اس کا مطلب ہے ہم کس کی ڈیفینیشن پہ چل رہے ہیں, ہم اپنے مورلز جو ہیں قرآن سے نہیں لے رہے, اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم اپنے مورلز نہیں لے رہے. ہم گوروں سے حیدر نے کہا تھا نا کہ اصل میں یہ لوگ اپنے بھی سٹینڈرڈز پہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں, بالکل یہ اپنے بھی کنسسٹنٹ نہیں ہیں, ہم گوروں کی سوسائٹی سے یہ سارے مورلز لے رہے ہیں. جتنی بھی لبرل سوسائٹیز بھی ہیں پوری دنیا میں, ان کے اندر بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ انفارچونیٹلی دو چیزوں کو مکس کرتے ہیں, ان کی دیکھا دیکھی. وہ کیا چیز ہے, ہم وہ وہاں پہ آپ کو دیتے ہیں کمپلیٹ فریڈم آف تھاٹ, کانشنس اینڈ فریڈم آف اوپینین, ٹھیک ہے. یہ اس کے اوپر آپ کو کمپلیٹ پوری طریقے سے آزادی ہے تمام زیادہ تر ممالک کے اندر آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر باہر کے ممالک کے اندر بھی بہت سارے قدغن لگے ہوئے ہیں کہ دیز آر دا باؤنڈریز,
You cannot go beyond this. اب وہ ان کے اوپر وہ کیا چیز ڈیفائن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کوئی چیز وائلنس ہو, کوئی چیز ہیٹریڈ کو انسائٹ کر رہی ہو, ٹھیک ہے, کوئی چیز جو ہے وہ لیوڈ ہو جو دوسرے بندے کو جو ہے نا وہ تنگ کرنے والی ہو, اس کی پرائیویٹ اسپیس میں انٹر ہو رہی ہو. پبلک میں آپ بہت ساری چیزیں, جرمنی میں سمبل آف سواسٹیکا جو نازیز کا ہے, جرمن وہ جو نازی سلیوٹ ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. اب یہ کیا چیز ہے, یہ لا ہے, ان کا رول ہے. آپ جا کے ہر چیز پبلک میں اپنی گاڑی میں کھڑے ہو بھی آپ نہیں وہ کر سکتے وہ سلیوٹ. ایون امریکہ میں آپ ریسسٹ سلرز بولنا شروع کریں, پولیس پکڑ لیتی ہے آپ کو, کوئی بہت ریسزم کے اوپر جو ہے نا بڑے لاز ہیں وہاں پہ. سو الٹیمیٹ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, دس از فریڈم آف ایکسپریشن اکارڈنگ ٹو یو. ایگزیکٹلی. ایکچولی یعنی فرانس میں دیکھیں برننگ فلیگ پہ آپ کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں, آپ کو فائنز ہوتے ہیں, آپ ان کے اینتھم کے جو ہے نا موک کرنا شروع کریں اس پہ فائنز ہوتے ہیں. انگلینڈ میں یہ فائنز ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ جدھر مرضی جاؤ آپ کا ہے تو آپ کے لرنڈ بلائنڈ آئے. ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی قوانین ہوتے ہیں. ہمارا صرف کہنا یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں اللہ تعالیٰ کا قانون بتاتا ہے, وہ یہ ہے, ٹھیک ہے, جو سب سے بیسٹ ہے. آپ کس قانون پہ چلنا چاہتے ہیں یہ آپ بتائیں ذرا پہلے, ٹھیک ہے نا, پہلے تو یہ کلیریفائی کریں. تو ہم کہتے ہیں جو اللہ کا قانون ہے وہ سب سے بیسٹ ہے, اینڈ وی شوڈ فالو دیٹ. اور بتانے کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں پاکستان میں یہ کانسٹیٹیوشن میں کلیئر ہے بالکل, sovereignty to legislate belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing can be made part of law which is repugnant to Quran and Sunnah. بلکہ میں تو ان کو ہی میسج دینا چاہوں گا کہ اگر ان کو ان سب تمام تر چیزوں سے مسائل ہیں بار بار پاکستان کی, تو آپ جائیں اسمبلی میں اور یو گو اینڈ چینج دا کانسٹیٹیوشن فرسٹ. لوگوں پہ آ کے ٹی وی پہ بحث کرنے سے, پبلک ٹرائل لگانے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ جائیں جا کے کانسٹیٹیوشن چینج کریں. ورنہ پھر یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر ایکشن لیں. نہیں ورنہ آپ ان کے ملک میں جا کے نا رہنا شروع کرتے ہیں, اور پھر جس طرح حسن نثار صاحب کہتے ہیں آپ کو ٹھڈے مار کے وہ وہاں سے باہر نکالیں گے, واپس آپ پاکستان میں آ کے گریں گے. سن لیتے ہیں حسن نثار صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ انہی کا کامنٹ آ رہا ہے, لیٹس لسن ٹو واٹ ہی ہیز ٹو سے. یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک میں سوالوں کا اتنا قحط پڑ گیا ہے. جی بہرحال سوسائٹل میٹرز کے اوپر لوگوں کو آگاہی دینے کے معاملے کے اوپر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ او بھائی آپ تو چاہتے ہیں پبلک اویئرنیس کے معاملات ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. او 20 کروڑ لیٹر ڈیلی جعلی دودھ بنتا ہے, چیز کو خالص نہیں ملتی, رشوت کے بغیر کو کام نہیں ہوتا. ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, مبارک ہو. چلو پہلی بات میں نے پہلے کہا ہے, مائنڈ یور اون بزنس. دوسری بات, ایٹ روم ڈو ایز دی رومنز ڈو, وہ پاکستان فیکٹر جس پہ بات ہو رہی. تیسرا, اعتراض کرنے والے اگر یہی فن خان کسی مغربی معاشرے میں ہوتے تو کیا کر لیتے؟ وہاں یہ کیا کرتے ہیں شراب خانوں کا, وہاں کیا کرتے ہیں کیسینوز کا. کو ہوش کرو بھائی, ٹرائی ٹو بیکم اے گلوبل سٹیزن. ایویں اچھا یہاں سامنے کم تول رہا ہوتا ہے خبیث, سامنے گندگی کا ڈھیر بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو غیرت نہیں آتی, پتہ نہیں کیا ہے یہاں کی. بہرحال اس کے بہت سارے جواب ہیں. دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی, دیکھیں یہ نعرہ بڑا عام تھا آج سے چند سال پہلے, ہر دیوار پہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, بسم اللہ, ٹھیک ہو گیا جی. ان کی ہدایات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک پہ عمل ہوا, علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں, ایک اس کو چوٹ لگے گی تو یہ ہو جائے. کوئی یہ ایک بتاؤ مجھے, حضور کا کوئی ایک حکم بتاؤ جس کی 5% جھلک سوسائٹی میں دکھائی دیتی ہو. ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں, بیٹھ جاتے ہیں دعوے کرنے, یہ ملک ہے, یہ دین ہے, یہ فلانا ہے, ٹمکانا ہے. امال دیکھ لو, صفر بھی نہیں ہے, ہی کچھ نہیں. تو اس لیے نا بس ٹھیک ہے. اوکے جی, یہ آپ لوگوں نے سنا جی. اچھا, حسن نثار صاحب نے اپنے والہانہ انداز میں سب سے پہلے یہ کہا کہ ان صاحب کے پاس نا عرصہ دراز سے میں ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں, ان باتوں کے علاوہ واللہ کچھ بھی نہیں ہے. بار بار کسی پیٹی یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. میں جو لوگ سنتے ہیں ان کو, جب ان کو پسند کرتے ہیں, ان کو میرا مشورہ ہے کہ ان کے جو آرگومنٹس ہیں وہ کسی بھی لاجک کے اوپر بیس نہیں ہوتے ہیں, اور جو ٹاپک ایٹ ہینڈ ہے اس سے بالکل الگ سیپریٹ بات ہو رہی تھی. اسی میں مشورہ دوں گا کہ جو بھی سنتے ہیں اور ان سے امپریس ہوتے ہیں, ان کی باتیں دل کو لگتی ہیں, ان کی ساری جو الفاظ ہیں نا, رائٹ دم ڈاؤن, اور کے بعد وہ خود پڑھیں, ان کے منہ سے نہ سنیں, ان کو خود پڑھیں and try to make sense of it. For example, آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں. وہ جیسے رونے والے محلے میں کبھی کبھی عورت ہوتی ہے نا, وہ جو روتی رہتی ہے, ماسی ہوتی ہے, جو ایک ہی رونا روتی رہتی ہے بار بار, صدیاں گزر جاتی ہیں. یہ جو حیدر بھائی نے بات کی ہے نا کہ سینس نہیں بنتے, بہت سارے آرگومنٹ ریشنل نہیں ہے. فار ایگزامپل انہوں نے ابھی بات کی ہے کہ جی
20 करोड़ लीटर दूध जाली बन रहा है, we again but two wrongs don't make it right. अगर 2-3-10 काम गलत हो रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि अब आप सर ये 2 वाली बात हमारी सोसाइटी में नर्सरी के बच्चे को पता होती है, लेकिन इन सबको नहीं पता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज एक बच्ची का रेप हुआ है, ठीक है, आप एक बच्ची का रेप हुआ है, अब हम कोई एंकर पर्सन से वो बात करें कि जी बड़ा अफसोसनाक वाकया जी बच्ची रेप हो गई है, और फिर वो यही बात कहते हैं कि ओ माइंड योर ओन बिजनेस, ये जाली दूध, वो देखो रिश्वत ले रहा है, वो फलां कर रहा है, तुम लोगों को ये पता है बच्ची रेप हुई है, अमेरिका किधर पहुंच गया है, चाइना कहां पहुंच गया है, तुम बच्ची के रेप पे फंसे हुए हो। तो ये आर्गुमेंट वैलिड होगा? नहीं होगा ना, वहां पे सबको गलत लगेगा, वहां पे सबको लगेगा गलत बात करें। तो भाई यहाँ पे भी हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमारा प्रिंसिपल ये है कि जहां पे भी अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही है हम उसको गलत कहेंगे, चाहे वो रिश्वत ले रहा है वो भी गलत कर रहा है, जो फ्रॉड कर रहा है वो भी गलत कर रहा है, जाली दूध बेच रहा है वो भी गलत कर रहा है, जो जहाज में बैठ के इस किस्म की हरकतें कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। उसकी ये गलत हरकतें करने से कौन सा आप तरक्की कर गए? मतलब वो जो अगर जहाज में ये कर रहे थे तो क्या इससे हसन निसार साहब का जो पॉइंट है, क्या पाकिस्तान बेहतर हो गया? अगर चलो वो ये काम कर रहे हैं हम चुप करके बैठ जाए, ठीक है, तो इससे पाकिस्तान प्रोग्रेस कर जाएगा, पाकिस्तान जो है माशाल्लाह किसी और लेवल पे पहुंच जाएगा। तो बात ये आर्ग्यूमेंट ही बिल्कुल दो नंबर है। जिस बंदे को आती चंद बातें हों उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इन्होंने ये बात बड़ी बीच में की कि चंद जुमले इन्होंने बयान किए ना कि हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, लिखा देखा और फलां फलां चीजें लिखी रहती। मैं वैसे इनकी इन बातों को ना थोड़ा ब्लास्फेमस भी समझता हूँ कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को इस तरह नॉर्मली कैजुअली और बिलिटल करने वाले अंदाज में बयान करता है। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। इन्होंने कहा कि हिदायत पे कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल भी हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हिदायत पे तो अमल करने की बात हो रही है कि उनको किसिंग नहीं करनी चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये आ रही है ना भाई चीज। कह रहे हैं कि आपके माशरे में 5% भी उस नबी की जो है वो दीन की अक्कासी आपको नजर आ रही है? हाँ। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। आप जिस माशरे की आप बात कर रहे हैं उस माशरे में आपको कौन से नबी की क्या कहते हैं मोरालिटी नजर आ रही है वहां पे लागू हुई? और हम वही मुआशरा तो कायम करने के लिए कोशिश करते हैं, और फिर आप जैसे लोग उठ के आगे टॉक शोज में बातें करते हैं। अच्छा, फिर ये माइंड योर ओन नहीं होगा तो फिर आपको तकलीफ भी होगी इस बात पे। फिर ये माइंड योर ओन बिजनेस वाली पे इन्होंने बात की। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो अभी आपने भी कोट की थी कि जब तुम बुराई को देखो अपने सामने, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि माइंड योर ओन बिजनेस? माइंड योर ओन बिजनेस सर्टेन एस्पेक्ट्स में कुछ जगहों पे बिल्कुल सही लगता है, कुछ जगहों पे वाकई आपको यू शुड माइंड वो जगह बताएं ताकि लोगों को पता हो माइंड योर ओन बिजनेस वाली कहां है। बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अगर तुम गलत कोई चीज देखो मॉरल पॉलिसिंग के कॉन्टेक्स्ट में, हाथ से रोको, नहीं रोक सकते जुबान से कहो, ये नहीं कहा माइंड योर ओन बिजनेस। सर ये बातें जब नशा पड़ के इंसान पढ़ेगा ना ये हदीसें फिर समझ नहीं आती होती। जी और वाकई में ये बात आपकी सही है कि इनकी बातें ना अक्सर मैंने देखा था, अभी इसमें भी मैंने काटी, आपको पता है कुछ बातें कैसी थी, ये अपने आप को ना कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, और वो इतना मुझे लग रहा था कि पता नहीं किसी और ही लेवल पे ये, क्योंकि ये कहते हैं जो है ना वो वल्लाहि लजीम, आप ये इंटरव्यू देखिएगा जरा, इसका फुल क्लिप जो है उसमें कहते हैं कत्ल करना और किसी को छुरा मार देना ये अच्छा काम होता है, समथिंग लाइक दिस, ही सेड समथिंग लाइक दिस। और फिर कहते हैं कि जो है ना वो ये जुल्म नहीं है, इन्होंने कहा था ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म नहीं है किसी को कत्ल करना। और फिर कहते हैं, मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि वो जो है ना किसी को पैसे देना ये सदका नहीं होता या समथिंग लाइक दिस, सदका देना, किसी का सड़क पार करा देना ये एहसान होता है, एहसान होता है। कहते हैं पैसा देना किसी को ये एहसान नहीं होता, कैसे नहीं होता भाई, कैसे नहीं होता? लगता है कि बंदा शायद सेंसेस में नहीं था, वल्लाह आलम। इसलिए एनीवे मैं समझता हूँ स्टाइल के पैसे जरूर होते हैं इंसान के, शाइस्तगी से बात करना, छालिया खाना, ऐसे डालना और होते हैं पैसे इसके, लेकिन इतने पैसे नहीं होते सर। सही कह रहे हैं आप कुछ भी कह दें टीवी शो में। एम्प्टी रेटरिक। ये जो अभी बात की थी ना उमर भाई ने कि माइंड योर ओन बिजनेस वाली, देखें एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जहां पे आपने फरमाया कि बिलीवर जो है ना he does not concern himself with other people's business, ठीक है, ये भी एक हदीस है। लेकिन what does that mean and what is the meaning of the हदीस की जब आप गलत देखो तो रोको। देखिए एक होता है कि आप ना मोहल्ले की फापा कुटनी बन जाए, ठीक है, यानी आप जो है ना हर बंदे के अफेयर्स में मेडल कर रहे हैं, मतलब चौथे मोहल्ले में कुछ और है, आप उसकी खबर लगाने के लिए बैठे, अच्छा उसका क्या हुआ, अच्छा वो हुआ कि नहीं, मतलब जिसमें कहते हैं you are basically interfering in other people's private affairs. Listen to this carefully. When you're interfering in somebody's private matters, this is where Deen tells you mind your own business. भाई उनके बेडरूम के मामलात हैं, आप क्यों उसको पता करना चाह रहे हैं? जैसे कोई सास होती है वो कहती है अच्छा वो अंदर के बेडरूम के मामलात ना पूछती है, अच्छा अब क्या हुआ बहू क्या हुआ? भाई फ्रैंकली माइंड योर ओन बिजनेस, हमारे अपने बेडरूम का मामला है, आप उसमें क्यों इंटरफियर कर रहे हैं? ठीक है, तो इसमें दीन कहता है भाई माइंड योर ओन बिजनेस, आप लोगों के तजस्सुस ना करें,
آپ لوگوں کے افیئرز میں خواہ مخواہ گھسے نا, لیکن اگر کوئی چیز پبلک ڈومین میں ہو رہی ہے, آپ کے سامنے براڈ ڈے لائٹ میں ہو رہی ہے, تو اس معاملے میں مائنڈ یور اون بزنس نہیں ہے. اس کیس میں آپ نے اس کو روکنا ہے, یا تو آپ اس کو ہاتھ سے روکتے ہیں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے, جو کہ ایئر لائنس کے پاس ہے, ان کا جہاز ہے, وہ کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارے جہاز کی پالیسی ہے نکلو باہر, یہاں سے یہ کام کرنا ہے تو باہر نکلو یہاں سے. فرینکلی وی ڈونٹ نیڈ شاید ان کو وہ حدیث نہ بتاؤ زیادہ بھی, وہ ذرا کشتی والی حدیث بھی بتا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یعنی کہ یہ مائنڈنگ اور مطلب مائنڈنگ یور اون بزنس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ, اور کتنی پیاری مثال دی آپ نے, فرمایا کہ امیجن کرو کہ ایک کشتی ہے, ٹھیک ہے, اس کشتی کے اوپر ایک اپر ڈیک ہے, ایک لوور ڈیک ہے. یعنی کشتی کے جو اوپر والے لوگ ہیں ان کے پاس پانی کھانا سب اویلیبل ہے, جو نیچے ہیں لوگ ان کے پاس پانی وغیرہ اویلیبل نہیں ہے, بار بار ان کو اوپر جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے, ٹھیک ہے. تو ایوری ٹائم دے گو اپ. اب کیا ہوا, ایک دفعہ گئے, 2 دفعہ گئے, انہوں نے پانی پلایا, اس کے بعد منع کر دیا کہ بھائی بس اور پانی نہیں ہے, جاؤ نیچے. اب وہ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے, اب دریا پہ بیٹھے ہیں تو پانی تو نیچے ہمارے سے, تو ایسا کرتے ہیں کہ کشتی کے اندر سوراخ کرتے ہیں تو پانی خود بخود آ جائے گا. تو اب ایک بندہ نا کلاڑا لے کے آ گیا اور وہ کشتی کے حل کے اندر نا اب سوراخ کرنے لگا, اس نے کلاڑا اٹھا کے اب مارنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر والے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی انجوائے کر رہے ہیں, وہ ان نیچے والوں کو نہ روکیں اور کہیں مائنڈ یور اون بزنس, ٹھیک ہے نا. اوپر والے کہ لیٹس مائنڈ اور اون بزنس, لیٹس ناٹ کنسرن ourselves with the affairs of the people on the lower deck. تو کشتی جب ڈوبے گی تو صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی ڈوبیں گے؟ سبحان اللہ, بہت بہت خوبصورت ہے. اس میں کشتی جو ہے نا وہ سوسائٹی ہے, سوسائٹی ہے, اور جو لوگ ہیں وہ آپ خود ہیں. اسلام ٹرائز ٹو اسٹیبلش a moral and ethical society. ساری تعلیمات اسلام کی اس چیز کے اراؤنڈ جس میں سارے پروٹیکٹیو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. وہ جو زیادہ نے ڈفرینس بتایا نا کہ آپ کے اپنے ذاتی معاملات کیا ہوتے ہیں اور وہ معاملات جو پبلک ڈومین میں آتے ہیں ان میں کیا فرق ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں بڑے کلیئرلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی اور کے گھر کے اندر جھانک رہا ہے تو جو اندر والا بندہ ہے اگر وہ باہر والا جو جھانک رہا ہے اس کی آنکھ کو پھوڑ دے تو اس کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے. پرائیویسی میں اسلام, یعنی آپ جھانک رہے ہو اس کے پرائیویٹ کے معاملات کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہو, یہ نہیں کہ دروازہ کھول کے آپ باہر نکل کے آگے سڑک پہ کچھ کر رہے ہو تو اس کے بعد آپ کو کوئی بندہ بولے. اچھا ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کروں, جو انہوں نے کہا تھا نا کہ جی حرمت رسول پہ جان قربان ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ جی نبی کی ان کو چھوڑو, یہ نعرے بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے, حرمت رسول پہ جان قربان ہے, نبی کی اس پہ جو ہے نا ہدایات پہ عمل کرو. دیکھیں یہ جس غریب نے روکا ہے نا ان کو, وہ نبی کی حدیث پہ ہی عمل کر رہا تھا, ٹھیک ہے, جس کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں نا, وہ نبی کی حدیث پہ, اس نے ان کو تھپڑ مارے ہیں, کوئی نہیں مارے نا تھپڑ, اس نے ان کے بال کھینچے ہیں, نہیں کھینچے, اس نے ان کو پکڑ کے جہاز سے باہر ڈھانگ نہیں کیا, اس نے کیا کیا ہے, صرف سول ایویشن کو کمپلین کیا, اس نے زبان سے منکر کو روکا ہے, اور یہ نبی کی حدیث کی ہدایت, نبی کی ہدایت کی پابندی عین مطابق ہے, ٹھیک ہے. ایکچولی ہی از مائنڈنگ ہز بزنس, مسلم کا یہ بزنس ہے بالکل. تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں, اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. سو دیکھیں ایک طرف مطلب دیکھیں نا کتنا تضاد ہے ان کی بات میں یار, کتنا تضاد ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں نبی کی ہدایات کون سی عمل کر رہے ہو, جب عمل کرتے تو کہتے ہیں کہ یہ منافقت ہے. عجیب بات ہے یار. سر ہدایات پڑھی نہیں ہے نا, کیسے پتا ہدایات کیا ہیں؟ اچھا انہوں نے ایک اور گلوبل سٹیزن والی بات بھی کی ہے کہ جی ٹرائی ٹو بی گلوبل سٹیزن. سبحان اللہ, ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. نہیں پہلے ایک سیکنڈ, آپ گلوبل سٹیزن کو ڈیفائن کریں. بالکل گلوبل سٹیزن سے یہ مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹرائی ٹو بی گلوبل سٹیزن, گلوبل سٹیزن سے حسن نثار صاحب کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں؟ گلوبل سٹیزن بن سکتا ہے, یعنی کہ وہ مسلمانوں کا بھی اڈاپٹ کر لے گا چیزیں. کہنے کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے گورے کا غلام بن جاؤ, یہ ہے گلوبل سٹیزن. مطلب بیسکلی پھر انہوں نے کہا کہ when in Rome do as Romans do. اب یہ بھی بات جو ہے نا بالکل اس کو تک سمجھ نہیں آ رہی. یعنی this is a crazy sentence to say. When in Rome, you first of all you are not in Rome, ٹھیک ہے, this is Pakistan, ٹھیک ہے, تو when in Pakistan do as what Pakistanis do, ٹھیک ہے, پاکستانیز یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو یہ آپ کی آرگومنٹ ادھر ہی it falls flat on its face. تو یا تو نا کہ یہ کوئی بندہ پاکستانی کوئی روم میں گیا ہوتا اور وہاں پہ یہ ہو رہا ہوتا اور وہاں وہ کمپلین کرتا, تو ہم کہتے ہیں یار چلو یار چپ کر کے بیٹھ جاؤ, یہ تو وہاں ہوتا ہے, ان کو اب تم نے کیا سمجھانا ہے. تو یہ جملہ ان کا بالکل irrelevant ہے. سو وہی جو آپ نے کہا تھا نا کہ اگر ان کی باتوں کو انسان لکھے اور ون بائی ون اینالائز کرے تو نظر آتا ہے کہ بالکل جو ہے نا یہ کوئی سر پیر نہیں ہے. سب ریڈ ہیرنگز ہیں, صرف اور صرف مین ٹاپک سے آپ کو ہٹانے کے لیے ایمٹی ریٹرک, یعنی کہ بس جو باتیں جو سننے میں اچھی لگتی ہیں نا, all those things that sound good but don't mean anything. سر 4 لوگ انہوں نے بٹھائے ہیں جو اس کی فیور میں ہیں, جو واہ واہ کر رہے ہیں, جو واہ واہ کر رہے ہیں, کیا کہنے, وہ خود چاہتے ہیں کہ اس چیز کی واہ واہ ہو, اپنا ایجنڈا وہ پروموٹ کرے, اور ایک مسکین آدمی بٹھایا جس کو
बेचारा थोड़ी देर के लिए बोलता है तो वो एंकर पर्सन जो है उसको इंटरप्ट कर देते हैं, फिर उसको हंसना शुरू कर देते हैं। ये भी मैं बताऊं, दिस इज पार्ट ऑफ द टेक्निक। मैं Yes, बताऊं, sir, yes, दिस इज sir. पार्ट ऑफ द टेक्निक कि आप किसी अपोजिंग व्यू के बंदे को लेके आओ और जो भी वो बात करेगा, जो भी वो कहेगा ना, एनीथिंग, इवन इफ ही मेक्स द मोस्ट सेंस, आपको यार कैसी बातें करते हैं, आप उसकी बात को ना ऐसे ही बस साइडलाइन कर देते हो विदाउट एनी रैशनल ये आर्गुमेंट। तबका सिर्फ मीडिया पे नहीं करता, आप कहीं पे भी जाएंगे ना ऐसे कमेंट करेंगे, कुरान हदीस की बात करेंगे ना, आपके कमेंट्स के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी लाफ रिएक्ट्स आ रहे होते हैं। अच्छा, फिर वही ऐसे बात लोग है, हैं सर। सही कह रहे हैं। फिर वही बात है कि मीडिया, कई चीजें ऐसी हैं जिस पे क्वेश्चन डजंट अराइज। मैं फिर वही बात मैं पूछता हूँ, क्या आप किसी फार्मेसी में खड़े होते और कोई किसिंग कर रहा होता तो आपको ऑटोमेटिकली पता था पाकिस्तान में कि यार ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। मैं आपको एक और बात बताता हूं, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन, ये कोविड एसओपीज की भी वायलेशन है सर। हेलो और भी नहीं, तुमने इस्लाम पे नहीं पकड़ना ना कोविड के ऊपर पकड़ लो। सही बात है। मास्क कहाँ है आपके? आपको याद है जब अभी हम रिसेंटली फ्लाइट ली थी, सारा मुंह पे मास्क बनाए थे, तुम्हारे मास्क कहाँ थे? आप और नहीं ना, तो ये 20 मई का वाकया है, आप इनको कोविड के अंदर करें। ऐसे ही है। तो किसी एतबार से आपकी पॉलिसी बनती नहीं है कि आपका इस पे बात करना नहीं बनता। तो चलो आप स्टेट के रूल्स की बात करते हैं, आपको यार चलो और कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो यार बराए मेहरबानी कोविड के एसओपीज को फॉलो कर दे। तो आपने कंपल क्यों दिया उनको? ये तो दिस इज एन, ये तो आप क्या कहते हैं, मसाजिद से आप जाए नमाज़ें उठा रहे हो, सफ़े उठवा रहे हो कि उनसे कोविड ट्रांसमिट होता है, और वहां पे आप अपना कंबल जो है वो पब्लिक को दे रहे हो कि ये लो, जो करना है करो। उसके ऊपर खड़े रहते हुए मसला है, नीचे कुछ मसला नहीं है। सही मतलब बात। कहाँ से अच्छा चले आप आगे वीडियो को लेके चलते हैं जी। ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऑब्सोनिटी की भी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। मेरी नज़र में ऑब्सोनिटी कुछ और है, आपकी नज़र में कुछ और हो सकती है, किसी और की नज़र में कुछ और हो सकती है। वैसे ही हमारा रिएक्शन भी होता है। मैं शायद वाक़े को इग्नोर कर देता, मैं किसी ने इग्नोर नहीं किया। अब जिसने इग्नोर नहीं, जैसे हसन साहब कह रहे थे, जिसने इग्नोर नहीं किया वो कभी अपने मोहल्ले में घूमता है और सड़क के किनारे लोगों को बैठा देखता है, कभी कहा किसी से कि इसको ये यहाँ क्यों बैठा हुआ है इस तरह? ठीक है, ये चीजें हमारी यह सोसाइटी में होती है ना। भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। अच्छा जी, ये जी अब ये एक और जो है ना तज्जिया निगार आए हैं बीच में, और वो कह रहे हैं कि जी सबसे पहले ऑब्ससीनिटी की डेफिनेशन जो है ना वो फर्क होती है। अच्छा चलें, आप कौन सी डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं हमें वो बताते हैं। बड़े मासूम लोग हैं यार, इन लोगों को एक नहीं सभी को ऑब्ससीनिटी का नहीं पता। मतलब हम बच्चे हैं ना सारे, हमें नहीं पता ऑब्ससीनिटी क्या होती है। रोटी को चोचो कहते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा एक और, आप डिफर कर रहे हैं अपने ओपिनियन में, सब डिफर कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब लॉ बनेगा, आप दीन की बात ना करें, जब लॉ बनेगा ऑब्ससीनिटी की डेफिनेशन जो है वो कहाँ से निकाली जाएगी? हसन निसार के ओपिनियन के ऊपर चलेगी या हैदर कैसर के ओपिनियन के ऊपर चलेगी? नहीं, जो एक ऑब्जेक्टिव जहां से आपको डेफिनेशन मिलेगी ऑब्ससीनिटी की, वो क्या हमारे पास सोर्स है? दैट इज द कुरान एंड द सुन्नह। बिल्कुल। उसके अलावा जहां भी जाएंगे वो आपके पास सब्जेक्टिव होगा, हर बंदे का ओपिनियन होगा, उसकी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होगी और उसकी जाती राय होगी। अच्छा तो पहले कहते हैं जी ऑब्ससीनिटी की डेफिनेशन देखिए, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई जो अल्लाह ने डिफाइन किया ऑब्ससीनिटी वो हमारे लिए भी ऑब्सीन है, जो अल्लाह के रसूल ने डिफाइन किया ऑब्सीन है वो सर जुबान दुखती है इनकी ये बातें कहते हुए। आपने कभी सुना है किसी बंदे को ये बात कहते हैं? सवाए चंद गिने। मैं उस दिन ना शुक्राने की नफल पढ़ूंगा जिस दिन मुझे पता चला ना कि उन्होंने अल्लाह रसूल की बात शुरू कर दी। पढ़ूंगा आपके साथ कि जिस दिन ये कहेंगे ना कि जी हम अपनी बातें छोड़ते हैं, जो अल्लाह रसूल का फैसला होगा हम वो करना चाहते हैं, बाजमात पढ़ेंगे। तो ये ऑब्ससीनिटी। फिर कहते हैं, अच्छा फिर कहते हैं मैं होता मैं इग्नोर कर देता, मतलब मैं जहाज में बैठा होता, तो ये उन्होंने सेकंड बात की कि जी मैं होता मैं इग्नोर कर देता, मतलब कि क्या जरूरत पड़ी है यार आपको? तो फिर इसका मतलब है कि ये हम सारे मतलब बेगैरत हो जाएं, हम सारे चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दें। यही पॉइंट है भाई, मैं पहले बात कर रहा था कि अगर आप इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो 5 भी नहीं, 1-2 साल 3 साल बाद क्या होगा? हर कोने गली स्ट्रीट में सर फिर आप सिर्फ ये टैक्सी में कहीं पे आप बस में बैठे जा रहे हैं तो ये हो रहा होगा, क्योंकि जी यू हैव व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू? यही क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं? सही क्यों इग्नोर कर रहे हैं? फिर आप सब कुछ इग्नोर करें, आप रैलियां ना निकालें, भी इग्नोर करें, आप रैलियां ना निकालें, की बात ना करें, आप यूनिफॉर्म्स की बात ना करें, आप हॉस्पिटल्स के जो आपके रूल्स होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स, आप फिर किसी चीज की बात ना करें। यार देखिए, अगर एक बंदा है ना आपकी स्ट्रीट में, अगर एक बंदा आपकी स्ट्रीट में ड्रग डील कर रहा है, ठीक है, आप उसको नहीं रोकते, आप कहते हैं यार मेरे घर में तो नहीं कर रहा ना, मेरी स्ट्रीट में कर रहा है, ठीक है, मेरी स्ट्रीट कौन सा मेरे बाप की है कि जो वहां पे मैं इसको रोक सकता हूँ? तो ठीक है, हुकूमत भी एक्शन नहीं ले रही, आप भी एक्शन नहीं ले रहे, वो आराम से ड्रग्स बेच रहा है। आपको क्या लगता है कि 5 साल के बाद ये मसला आपके घर में नहीं आएगा? जो बंदा आपकी गली में ड्रग्स बेच रहा है, आपके गली में एक फॉर एग्जांपल ब्रोथल खुल जाता है, आपके बच्चे उससे अफेक्ट नहीं होंगे?
آپ کی سوسائٹی اس افیکٹ نہیں ہوگی. کیا یہ گندگی آپ کے گھر میں نہیں آئے گی؟ تو جب سوسائٹی کے اندر ایول پھیلتا ہے نا اور آپ اس کو نہیں روکتے تو یہ نہ سمجھے کہ آپ نے جو ہے نا اس کو بلائنڈ آئی ٹرن کر کے آپ نے اس کو جانے دیا. یہ پھیلتے پھیلتے آپ کے بیڈ روم تک پہنچے گا سر. ایگزیکٹلی ڈیفینیٹلی. جیسے کہ میں کر رہا تھا کہ 3-4 سال میں اگر آپ اس کو بلائنڈ آئی پٹ کرنا شروع کر دیں گے آپ ہر جگہ ارد گرد اپنے دیکھیں گے کہ یہی ہو رہا ہے. 3-4 سال کی ضرورت نہیں ہے, اس سے بھی کم. اور پھر انہوں نے بھی وہی دیکھیں واپس آ کے نا ایک ہی آرگومنٹ ہے, 2 wrongs don't make a right والا. ایگزیکٹلی انہوں نے بھی وہی پھر بات کہتے ہیں آپ کی گلی میں اگر کوئی بندہ کچھ کر رہا ہے آپ اس کو روکو گے, یعنی ابھی یہ بات کریں. اچھا ویسے روکتے ہیں لوگ, میں ان کی بات سن کے بڑا حیران ہوا ہوں. لوگ اکثر روکتے ہیں, گلی میں کوئی غلط کام کر رہا ہو, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو, لوگ بولتے ہیں. اتنی بھی نہیں لوٹ مچی ہوئی کہ بالکل ہی کوئی کچھ نہیں کہتا. سر لوٹ بالکل بھی نہیں مچی ہوئی, اتنی تو دور کی بات ہے. بالکل ٹی وی پہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ آپ, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری سوسائٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, بالکل بھی نہیں کر رہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب عوام کے سامنے ایک معاملہ آتا ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام ہماری زیادہ انٹیلیجنٹ ہو گئی ہے, عوام ہماری باشعور ہو رہی ہے, وہ اس چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. اور یہ لوگ آ کے کیا کرتے ہیں, دس از ہاؤ ایگزیکٹلی میڈیا ٹرائز ٹو play with the public narrative and change it. دیکھو مجھے اگر آپ بار بار دکھائیں گے نا کہ یار 6-7 بندے آ رہے ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں, ایک ہی بات کر رہے ہیں, ایک ہی بات کر رہے ہیں, تو جنرلی اسپیکنگ نا پیپل لائک ٹو کنفارم ٹو a certain group of people. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کنفارم کریں. تو مجھے لگتا ہے یار کہ شاید میں ہی پاگل ہوں جو میں اس طرح سوچتا ہوں, پھر یہ سارے تو یہ جو عقلمند اپیرنٹلی کوٹ ان کوٹ عقلمند لوگ بیٹھے ہیں وہ تو سارے اس کو یوں سمجھ رہے ہیں, تو شاید مجھے بھی اپنا اوپینین چینج کرنا چاہیے, ان کی طرح کر لینا چاہیے. لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنی آڈینس کو کہ کبھی بھی آپ نے ان کے نیریٹو پہ نہیں آنا. آپ نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ جو بات حق ہے وہ حق ہے, جو اللہ اور رسول کی بات ہے, نہ میری بات نہ کسی اور کی بات. آپ یہ دیکھیں کیا اللہ اور رسول اس بات سے راضی ہیں, اگر راضی ہیں تو سر آنکھوں پہ, اور اگر نہیں راضی تو پھر ہمیں اس کو کہنا چاہیے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے. چاہے وہ کرپشن ہے, چاہے وہ دودھ میں ملاوٹ ہے, چاہے وہ رشوت ہے, چاہے وہ کسی قسم کا سوشل ایول ہے, یا وہ کسی قسم کی آبسینٹی ہے, وی ہیو ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. دیٹس واٹ اٹ از. یا پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں. جی جی بالکل, ایک کام کریں نا یار, کنفیوز کر یہ بھی دیتے چھوڑ ہیں دیں اور پلیز پاکستان سے بھی چلے جائیں. ہاں تھینک یو ویری مچ. اور ٹوڈے کھائیں جا کے. اچھا اب میں ویڈیو دوبارہ انشاءاللہ لے کے آتا ہوں جی, دوبارہ سے تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں. لیٹس حسن نثار صاحب سے اس کا ریبٹل لے لیتے ہیں. جی حسن صاحب. یہ میں پاز کر کے کہہ رہا ہوں سے, یہ ہنسی دیکھی آپ نے, یہ اگین دا سیم سارکازم, دا سیم ایٹیٹیوڈ کہ پہلے ان سے ریبٹل لیتے ہیں, ریبٹل سے پہلے وہ ہنس رہے ہیں, وہ تاکہ نا ذرا اس کو بلیٹل بھی کر دیں. سچ اے اسٹرانگ سارکازم, اس طرح کی ہنسی ہے بھائی کہ عام جو نیوٹرل بندہ ہوتا ہے وہ آلریڈی پریپیئر ہو جاتا ہے کہ یار اچھا یہ جو بندے نے بات کی تو بالکل فارغ تھی, آنے لگی ہے کوئی بڑی سیریس بات. جی چلیں سن لیتے ہیں یہ کیا انہوں نے سیریس بات کی, سن لیتے ہیں. چلیں میرا ریبٹل ہی, میری تو ایک گزارش ہے, او بھائی جو مادر پدر آزاد معاشرے ہیں نا, انہوں نے مادر پدر الٹے لٹکائے ہوئے ہیں آپ کے سارے. کوئی شے نہیں ہے جس میں آپ ان کے نزدیک بھی پھٹکتے ہوں. روتے پھر رہے کشمیر, فلسطین, فلانا, قرضہ دے دو, بھیک دے دو, ٹیکنالوجی دے دو, بتی بال کے بنیرے اتے رکھنی ہے, بلب دے دو, بجلی دے دو, ٹی وی دے دو, سیل فون دے دو, گرل فرینڈ سے بات کرنی ہے. یہ مادر پدر وغیرہ یہ ٹرمینالوجی بہت پیچھے رہ گئی ہے. ٹرانس ہیومنز آ رہے ہیں, یہ ہماری نسلیں شاید آخری یہ 2-3 نسلیں ہیں کن ایشوز کو, شراب, شباب, حجاب, بس معاشرہ بنایا ہے 2021. چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈز, انچینجنگ رولز فار دی انچینجنگ نیڈز. علی شریعت کو پڑھ لیں اچھی طرح, 14 طبق روشن ہو جائیں گے. جی تو یہ آپ نے سنا جی, انہوں نے کہاں سے شروع کروں, پہلے تو یہ انہوں نے جو ہے نا یہ بھٹی صاحب کے اوپر طنز مارا, انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ ایسا معاشرہ نہیں ہو سکتا جو مادر پدر آزاد ہو. ٹھیک ہے, اب ان نے اس کو کہا کیا نہیں کہ مادر پدر آزاد کیا ہوتا ہے, انہوں نے تمہارے مادر پدر الٹے لٹکا دی ہیں, وٹ ایور دیٹ کہتے ہیں جی وہ پیچھے رہ گئے ہیں مادر پدر آزاد والی باتیں. ہاں یہ پیچھے رہ گئی, اب آگے چلے. اور پھر دیکھیں ان کا وہی آرگومنٹ جو بار بار ان کی ایک ٹیپ ہے نا, بروکن ریکارڈ بار بار چلتا رہتا ہے. پھر وہی کشمیر, فلسطین, مطلب ایسے ورڈز بولنا شروع کر دو, رینڈم ورڈز, کشمیر, فلسطین, اور اونچا بولو, بدتمیزی سے بولو, اور بیچ میں 1-2 گالیاں بھی دے دو میننگ طریقے سے, اگلے بندے کا مذاق اڑا کے, تو دس ول میک سینس. بالکل. اور یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی کہنے کا مقصد کیا تھا کہ جی آپ ان کے سامنے کشکول لے کے جاتے ہیں, آپ ان سے بھیک مانگتے ہیں, آپ ٹیکنالوجی مانگتے ہیں, آپ ٹی وی, سیل فون ان کا لیتے ہیں, گرل فرینڈ سے بات کرتے ہیں, لون لیتے ہیں. بیسیکلی ان کا آرگومنٹ وہ ہے کہ ویسٹ تمہارے سے ٹیکنالوجی میں آ گیا,
ٹھیک ہے نا. بیسیکلی ان کا آرگومنٹ کیا ہے, اسی ساری جو انہوں نے ورڈز پھینکے نا, میں ان کو کنیکٹنگ دا ڈاٹس کر کے جملہ بنا رہا ہوں. یہ بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ویسٹ دیکھو تم سے ٹیکنالوجی میں کتنا آگے نکل گیا, ٹیکنالوجی میں آگے نکل گیا, اب تم بھی اسی کی طرح بنو in order for you to find success. یہ کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ شراب, شباب اور حجاب, بس اس میں گم ہو گئے تم سارے. ٹھیک ہے, مطلب کہ سوشل ایتھیکل ویلیوز بھاڑ میں گئی تمہاری. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس. آپ کو پتا ہے بالکل 100% یہی آرگومنٹ فرعون نے دی تھی. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا تھا کہ بھئی میرے تو پاؤں کے نیچے سے دریا بہتے ہیں, میرے پاس تو یہ ہے وہ ہے, معلوم ہوتا ہے اگر موسیٰ حق پہ ہوتا اس کے پاس پیسے نہ ہوتے, یہ اتنا غریب کیوں ہے. ایگزیکٹلی یہی حسن نثار والا آرگومنٹ فرعون کا ہوتا تھا. آپ کو پتا ہے سورہ زخرف اٹھا کے دیکھیں, اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پاور ہے, میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس دولت ہے, یہ نہریں میرے پاؤں سے نکلتی ہیں. موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موسیٰ کے پاس جو وہ تیرے پاس نہیں ہے, وہ ہدایت ہے. سو آپ کی سکسیس کا کرائٹیریا جو ہے نا, ایک ہوتی ہے پروگریس جو آپ کہتے ہو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ. ہم مسلمان اس کے خلاف نہیں ہیں. آپ اسلامک گولڈن ایج اٹھا کے دیکھیں, یو ول فائنڈ کہ اسلامک یعنی کتنی ایڈوانسمنٹس ہوئی, اور اسی اسلامک گولڈن ایج کی بیسس پہ انلائٹنمنٹ ایرا بھی آیا ہے اور سب کچھ آیا. تو ہم لوگ سائنس کے خلاف نہیں ہیں, لیکن کبھی بھی آپ معاشرے کے اندر دو طریقوں سے ایک معاشرہ پروگریس کرتا ہے. ایک ہوتا ہے جو معاشرہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پروگریس کرتا ہے, اور ایک ہوتا ہے ایتھکس مورالٹی میں پروگریس کرتا ہے. ٹھیک ہے, دو قسم کی پروگریس ہیں. سو ویسٹ جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے ہے. بڑی شاندار بلڈنگز ہیں, سڑکیں بڑی اچھی ہیں, بڑے بڑے ماشاءاللہ گلاس کے ٹاور بنے ہوئے ہیں, اور آئی فون وہاں سے آ رہے ہیں, ڈفرنٹ وہاں سے ڈیوائسز آ رہی ہیں, سب کچھ آ رہا ہے. ویری گڈ, فینٹاسٹک. لیکن یہی معاشرے ہیں جو سب سے زیادہ ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں. ہائیسٹ سوسائڈ ریٹس وہاں پہ ہیں, ہائیسٹ ڈومیسٹک وائلنس کے ریٹس وہاں پہ ہیں, جو نا ڈرنکن ڈرائیونگ کے جو نا واقعات وہاں پہ ہیں, ڈومیسٹک ابیوز کے واقعات وہاں پہ ہیں, اور جتنے بھی آپ سوشل ایول سمجھ سکتے ہیں, سب سے بڑے پورنوگرافک رنگز وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, چائلڈ پورنوگرافی کے اڈے وہاں بنے ہوئے ہیں. تو آپ اچھا فیملی سسٹم کا تو بیڑا غرق ویسے ہی ہو چکا ہے. باپ کو تو آپ نے گھاس نہیں ڈالنی ہوتی, 17 میں آپ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. میں خود انگلینڈ میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کس طرح بچے 17-18 کی ایج میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور پھر سال بعد جو ہے نا ہیپی فادرز ڈے, ہیپی مدرز ڈے, خدا حافظ, بس دیٹس پریٹی مچ دی انٹائر سوسائٹی. بالکل, یہ خوشی, سو یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں. یہ کامنٹ ہے ایک خوشی ظہیر کا, مجھے نہیں پتا یہ بردر ہیں سسٹر ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ وائی از ہی ٹیکنگ حسن نثار آؤٹ آف کانٹیکسٹ. میرا نہیں خیال کہ ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بھی بات بالکل بھی نہیں. دیکھیں حسن نثار نے جتنی باتیں کی ہیں, انہوں نے ساری باتیں بہت ہی ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, تمام تر باتیں اس آرگومنٹ سے بالکل ہٹ کے کی ہیں. تمام تر باتیں یہ ریڈ ہیرنگز ہیں. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہیں اور کی دے رہے ہیں اور فٹ یہاں کرنا. آپ مجھے بتائیں, ایک بندہ اگر میں اچھا انجینئر ہوں سے, میں اچھا انجینئر ہوں, تو کیا آپ مجھ سے آ کے اپنے کپڑے بھی سلوائیں گے؟ بالکل بھی نہیں, کبھی بھی نا. تو اگر کوئی بندہ ٹیکنالوجی میں آ گیا تو آپ اس سے موریلٹی لینے کیوں چلے ہوئے ہیں؟ حسن نثار صاحب کا وہی جیسے آپ نے سمرائز کیا, ان کا پوائنٹ یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اتنا ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, تم لوگ ان چھوٹے چھوٹے جن کو کہہ رہے ہیں یہ چھوٹے ایشو نہیں ہے. ایز اے مسلم قرآن کی یہ کمانڈمنٹس ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو پیرالل میں لے کے چلیں, آپ ٹیکنالوجی میں بھی آگے چلنے کی کوشش کریں, پوری اس میں لگائیں زور, اور ہم سب سے پہلے ایڈوکیٹ کرتے ہیں, قرآن اس کو بڑا انکریج کرتا ہے. نہیں تو آپ ان معاشروں کو دیکھ لیں, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے بڑی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں ترقی کی ہے, آپ دیکھ لیں ادھر سوسائڈ ریشو کیا ہے, ریپ کی کیا ریشو ہے, اور جتنے بھی کرائمز ہیں آپ ذرا ریشو اٹھا کے یار فرانس میں آپ اٹھا کے دیکھیں, ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے, 2 سال پہلے سے سٹارٹ ہوا اور تقریباً 8-10 مہینے سال پورا رہا ہے. وہاں پہ رائٹس پروٹیسٹ شروع ہوئے, یہی جو آپ کے 99% لٹریسی ریٹ والے ہیں جن کو آپ اتنا سر پہ بٹھاتے ہیں, اسی ملک کے اندر اتنے رائٹس ہوئے ہیں, انہوں نے بندے مارنے شروع کر دیے, پولیس کے اوپر تشدد ہوا ہے. اور ان دا مین ٹائم جب پولیس پہ تشدد ہو رہا تھا, لوگ باقی عوام جو تھی جن کو آپ اتنے سوفسٹیکیٹڈ اور سیکھو, وہ جا کے لوئی وٹون کو لوٹ رہے ہیں, جا کے کوئی گچی کو لوٹ رہا ہے, کوئی ارمانی کو لوٹ رہا ہے. مطلب وہاں پہ فرانس جیسے پڑھے لکھے ملک میں جہاں پہ حسن نثار صاحب اپنا گھر بنانا چاہیں گے, وہاں پہ جنرل پبلک جو ہے نا وہ دکانیں لوٹ رہی ہے. یہ ان کی ایتھکس مورل ڈکلائن کی میں بات کر رہا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, سب سے زیادہ پورن کے جو کنزمپشن ہو رہی ہے نا وہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہو رہی ہے. بالکل صحیح, اور وہ بھی سب سے یعنی بدترین پورن کی میں بات کر رہا ہوں. سم آف دا ورسٹ پورن از بینگ واچڈ اینڈ بینگ کنزیومڈ بائی اسکینڈینیوین کنٹریز, جو باہر سے بڑی صاف ستھری ہیں. سو ایک ہے سائنٹیفک ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ, یہ بالکل ڈفرنٹ سبجیکٹ ہے. ایتھکس مورالٹی از اے ڈفرنٹ سبجیکٹ. اور جس طرح حیدر نے بھی جو ایگزامپل دی ہے کہ جسٹ بیکاز ایک بندہ سائنسدان ہے تو کیا اسلام بھی وہی بتائے گا آپ کو؟ نہیں بتائے گا. اسلام کے لیے, ایتھکس کے لیے, موریلٹی کے لیے آپ کو ان کے ایکسپرٹ چاہیے, سائنس کے لیے آپ کو سائنس کے ایکسپرٹ چاہیے. ڈونٹ مکس دی ٹو ٹوگیدر. اور ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں پرابلم کا سولوشن دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرمایا ہے, ہمیں بتا کے گئے ہیں, گائیڈ کر کے گئے ہیں کہ سولوشن فار سکسیس ان دس دنیا از ویل
is in Quran and Sunnah actually. If you hold on to it firmly, you will be on top actually. And مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور سنہ کو نکال دیا ہوا ہے, اپنی ٹیبل ٹاک سے نکال دیا ہوا ہے. آپ جتنے تبصرے سن لیں, یہ تبصرہ بھی سن لیں, اس میں کہیں دین کی بات نہیں ہے, سوائے ایک جگہ پہ وہ ارشاد بھٹی صاحب نے ایک جگہ پہ دین کی بات صرف ایک جو کہا تھا ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے, ہمارا کلچر بھی یہ کہتا ہے. ان کا پوائنٹ جو ہے نا وہ دین سے الائن تھا بالکل, لیکن اوور آل جو ہے ہماری ٹاکس میں جو پرابلمس کے ہم سولوشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس میں دین نہیں آتا. دین ہمارا بتاتا ہے کہ ہولڈ آن ٹو قرآن اینڈ سننا. جب آپ قرآن سننا کو, یہ بیس ہے, جب اس کو آپ کرتے ہیں امپلیمنٹ, آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. آپ آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ بے ایمانی نہیں کرتے, آپ یہ ساری برائیاں, معاشرتی برائیاں جو ہیں ان سے بچتے ہیں, آپ کا معاشرہ ترقی کرنے لگ جاتا ہے. تو اس سولوشن آلریڈی ہمارا اس میں ہے, لیکن انفارچونیٹلی میں نے یہ جنرلی آبزرو کیا, جتنی پولیٹیکل ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, پاکستان کا معاملہ سدھارنے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں دین سے نہیں ہم سٹارٹ کرتے, کہ سٹارٹ دور کی بات, دین کو لاتے ہی نہیں ہم اندر. ہمارا دین ان چیزوں کو کور کرتا ہے. آپ نے اگر کر بھی دیا دونوں, آپ نے سائنس اور ایڈوانسمنٹ کو, آپ نے پروگرس کو اور دین کے اوپر چلنے کو اور موریلٹی میں ہائی ہونے کو, ان دونوں چیزوں کو آمنے سامنے لائے کھڑا کر بھی دیے. آلدو یہ ایک فالس ڈائیکوٹمی, ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے, یہ دونوں چیزیں بالکل پیرل, یہ دونوں بالکل سیپریٹ چیزیں. لیکن اگر آپ نے ان کو لا کے سامنے کھڑا کر بھی دیا, آپ کے آرگومنٹ کو فار دا ٹائم بینگ مان بھی لیں, اگر ہمیں کبھی بھی ڈیسیجن لینا پڑے کہ وٹ وی ہیو ٹو چوز, تو ایوری ڈے آف دا ویک بینگ اے مسلم وی ہیو ٹو چوز موریلٹی اور اخلاق اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی پاسداری. ایوری ڈے آف دا ویک ول چوز اٹ, اور ہم ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو پیچھے ڈالیں گے. یہ ہمارے لیے پرائورٹی نہیں ہے. آپ بتائیے, یہ جو بات کی تھی حسن نثار نے ابھی, اس کا جو بٹی صاحب نے آخر میں جواب دیا ہے, اس کے بعد اس کا جواب نہیں تھا حسن نثار کا. اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں, آپ پلوں شلوں کی بات کر رہے ہیں, فلائی اوورز کی انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں اور ایڈوانسمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو کپل تھا بیٹھ کے وہاں, وہ کوئی نیلسن منڈیلا بنا رہا تھا وہاں کوئی فلائی اوور بنا رہا تھا, وہ کیا پاکستان کو کس نیکسٹ لیول پہ لے کے جا رہا تھا, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یا تو وہ ایسا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اور اس پہ کریٹیک سارا چل رہا ہوتا ہے, اور اس کا جواب حسن نثار نے کر کے بس دیا ہے, اور کوئی جواب نہیں تھا. کوئی جواب نہیں. باقی میں بات صحیح ہے کہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے, مطلب وہ جو وہاں بیٹھے کر رہے ہیں, اس سے کیا کشمیر آزاد ہو رہا ہے, فلسطین آزاد ہو رہا ہے, یہ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں صاحب بھائی, یہ ہم بات کریں نا بار بار کہ ہمارا دین ہمیں پوری پکچر دیتا ہے, پورا پیکج دیتا ہے. کیا ہمارا یوتھ تباہ نہیں ہو رہا پورن کی وجہ سے, یہ فحاشی کے عام ہونے کی وجہ سے, نیوڈیٹی, یہ جو ریلیونٹ ٹاپک ہے بالکل, یہ جو کچھ ہو رہا تھا. سر آپ تباہ کہہ رہے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان ایڈوانس ہو رہا ہے. ہاں, وہ انفارچونیٹلی آپ دیکھیں گے جی اس ڈکشنری میں یہ اس طرح سے لیا جاتا ہے, لیکن ہمارا ساری انرجیز غلط طرف جا رہی ہیں. ہم یہ چیزیں فحاشی, بے حیائی, اس لیے ہمارے دین نے بڑی اسٹرکٹ, ہمیں قرآن میں سورۃ النور میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, surely those who like that lewdness, فحش, بے حیائی, spreads among the believers, for them there is painful punishment in this world and in the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala wants to curb it completely. فحاشی اور بے حیائی مسلم معاشرے میں اللہ سبحانہ وتعالی doesn't want to tolerate. This is the basis, this is one of the basis, چلیں آپ کہہ لیں, اگر دی نہیں کہتے. تو ہمارا یوتھ تباہ ہو رہا ہے, کیسے وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی طرف جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فل پیکج دیا ہمیں فل پیکج لینا ہے. اچھا, اس میں ایک اور دیکھیں, جو انہوں نے یہ بات کی ہے نا کہ ہمارے پاس سائنس ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں. دیکھیں, اگر ایک طرف ایک ملک اور قوم جو ہے وہ سائنٹیفکلی ایڈوانس ہو رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ وہ ان کا ایک اپنا فیلڈ ہے جس میں وہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا تعلق بالکل بھی ایتھکس اور موریلٹی کے ساتھ نہیں ہے, وہ ڈفرینٹ چیز ہے. یہ جو کلیم ہے نا, وہ یہ کلیم ہے کہ اگر آپ ان کی طرح بغیرت اور فحش کام شروع کر دیں گے تو آپ بھی ترقی کر جائیں گے. یہ بالکل غلط انالیسس ہے کہ دیکھو بیسکلی, کیونکہ دیکھیں نا, ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ چھوڑو, مطلب وہ کہہ رہے ہیں, what he is saying is, حسن نثار صاحب کا جو انہوں نے جملے بولے ہیں اور یہ باتیں کی ہیں, ورڈز تھرو کی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں دیکھو اگر جہاز کے اندر دو لوگ آپس میں یوں کر رہے ہیں تو دیکھو یہی حرکتیں کر کے ویسٹ کہاں پہنچ گئے. یعنی ان کو چھوڑ کے, ان کو اگنور کر کے اس قسم کی باتوں کو, پیٹی ڈسکشن کو چھوڑ کے وہ کہاں ترقی کر کے, اور تم ابھی تک ادھر ہی پھنسے ہوئے ہو, حجاب میں پھنسے ہوئے ہو, تم پھنسے ہوئے ہو شراب میں پھنسے ہوئے ہو, اور تم شباب میں پھنسے تو حسن نثار صاحب آپ تو نہیں پھنسے ہوئے نا, آپ کہاں پہنچے ہیں, آپ اپنی بات کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی سب کو ساتھ لے کے چلنا. دیکھیں, یہ جو ان کا آرگومنٹ ہے نا, یہ بڑا لیم آرگومنٹ ہے. میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ جو بات ہے نا کہ جی وہ ویسٹ اس وجہ سے ترقی نہیں کیا اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیونکہ وہ بغیرت ہو گئے. اس کی جہاں انہوں نے یہ کیا نا, ان کی سوسائٹی تباہ ہوئی ہے, ان کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. ابھی فیملی سسٹم کے تو ویسے ہی بڑا غرق ہو گیا, ڈیورس ریٹ سب سے ہائی ہے, شادی ویسے کوئی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, سوسائٹی میں سوشل ایول ایسے ہی ہے, یعنی عورتیں جو ہے وہ آپ کے جو نا بہت سارے حرام پروفیشنز میں جا رہی ہیں. سو دا آئیڈیا از کہ آپ نے اس
لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پوری سوسائٹی آپ کی ڈی جنریٹ کر گئی ہے, لیکن بلڈنگیں آپ کے پاس بہت اچھی ہیں, ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے, راکٹ بن گئے ہیں, یہ ہو گیا, سیٹلائٹ بن گئی ہے, لیکن سوسائٹی آپ کی کرمبل کر گئی اور اسی کے اوپر ان کی پوری سوسائٹی کلیپس کر جائے گی. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا. ول ڈورانٹ کی کتاب ہے جس میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ سوسائٹیز جو ہے نا وہ اپنے مورل ایتھیکل ویلیوز کی وجہ سے کلیپس کرتی ہیں. اور یہ گورا ہسٹورین ہے جو کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی بیکاز آف مورل ڈکلائن سوسائٹیز کا رائز اینڈ فال ہوتا ہے. تو اب آپ خود دیکھ لیں جس طرف وہ جا رہے ہیں, دس از دی اینڈ آف دیم. سو اب اس کے میرے خیال ہے 10 15 20 سال بعد شاید حسن نثار صاحب رو رہے ہوں کہ ہاں واقعی میں اب تو بیڑا غرق ہو ہی گیا ان کا. تو یہ جو شاید پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ وارننگ دے رہے تھے, شاید ہمیں اللہ کرے کہ یہ روئیں اور یہ ان کی توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے, اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور ہدایت دیں. اگر آسان زبان میں اس بات کو پورا سمرائز کرنا تو بتا دیں, لوگوں کو بھی بتا دیں, اور یہ جو بیٹھے ہیں سارے ان کو بھی بتا دیں کہ یہ کہتے ہیں نا چاند پہ پہنچ کے سارے ان کو بتا دیں, اسموچنگ ڈز ناٹ گیٹ یو ٹو دی مون. جی obviously, بے شک خوبصورت بات. اچھا میں یہاں پہ میں اب دوبارہ ویڈیو کی طرف آتا ہوں, کچھ تھوڑا سا پورشن رہ گیا, سو لیٹس لسن ٹو دیٹ. کن چکروں میں الجھے ہوئے خدا کا واسطہ پھر روتے ہیں کہ جی میریوں کو یوں ہو گیا, جی فلسطین کو یوں ہو گیا, جی 73 سال ہو گئے رونے روتے ماتم کرتے, نتیجہ صفر, بد سے بدتر. انہوں نے سیدھا جڑپ کر لی ہے. چلو یہ ہوائی باتیں چھوڑو, نتیجہ دیکھو, ریئلٹی کیا ہے, سامنے کیا ہے, آپ کہاں ہو وہ کہاں ہے. اور یہ حادثہ نہیں ہوا چند 100 سال پہلے تک یو یوز ٹو رول. آج آپ کا سٹیٹس کم بھی کبھی نہیں ہے. پیٹرول بھی انہوں نے نکال کے دیا آپ کو, آپ جگہ بھی وصولہ ٹکا کے آپ بنا رہے ہیں برج العرب. جی اور کیا بنایا, کو ڈھنگ کا سائنٹسٹ, کو بڑا پینٹر, کو بڑا فلسفر, کو بڑا ویژنری, کو بڑا اسٹیٹس مین. انہوں نے نیلسن منڈیلا نہیں بنا آپ سے. دیکھیں برج العرب کا بھی کہا ہے, کسی حال میں ان کو جینے نہیں دے رہے. برج العرب جو بنایا یار اس پہ تعریف بھی کر دو یار, بلڈنگ ہے وہ تو. صحیح بات ہے. اچھا ویسے یہ دیکھیں کہ کیا بطور مسلم یہ اللہ تعالیٰ کے مطابق یہ کامیابی کا معیار ہے, یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نے تو انوائٹ کیا اس طرف, سخر لکم, یعنی کہ آپ تسخیر کریں کائنات کو, آپ آگے بڑھیں سائنس میں, بہت اچھی چیز ہے. لیکن اصل کامیابی کا معیار مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ اس میں آگے ہوں تو تبھی کامیاب ہیں. یعنی اتنا اس حد تک ان کو یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں جس طریقے سے وہ جہاں جہاں پہنچ گئے, ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ ہمیں دے رہے ہیں درس کے, آپ بھی چھوڑ دیں ان چیزوں کو جس طرح سے انہوں نے چھوڑا ہے, تاکہ آپ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو جائیں اور پھر جو ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے. کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے پھر اگر ہمارے پاس سب کچھ ہو ان کی طرح, ویسٹ کی طرح؟ دیکھیں ان کو اگر واقعی میں یہ سنسیئر ہوتے ہیں نا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ, تو یہ کہتے ہیں یار آپ اپنی اسلامک گولڈن ایج کا ٹائم یاد کریں جہاں پہ مسلمان اپنے دین کے ساتھ بھی سنسیئر تھے اور پوری دنیا کو رول کر رہے تھے. ٹھیک ہے, کیوں رول کر رہے تھے؟ ہم لوگ صرف ٹیکنالوجی میں ایڈوانس نہیں تھے, ہم اپنے دین میں بھی ایڈوانس تھے, ہم لوگ اپنے نبی کے طریقے پر بھی چلنے والے لوگ تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کامیابی دی. اور ہمیں جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ گئی نا کہ مسلمانوں کی کامیابی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے, جب آپ قرآن کو پکڑ کے رکھیں گے, اس کے اوپر عمل کریں گے, تو آپ عروج ہوگا آپ کا. آپ اس کتاب کو چھوڑ دیں گے اور اس قسم کی بغیرتیوں میں پڑ جائیں گے تو آپ کا زوال ہی ہوگا. نو اماؤنٹ آف فحاشی اینڈ بدکاری کین ٹیک یو آؤٹ آف دس میس جس میں ابھی آپ پھنسے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی حسن نثار صاحب جو سولوشن دینا چاہ رہے ہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آپ ایک زمانے میں آپ کا عروج تھا, یو یوز ٹو رول دا ورلڈ ایٹ ون پوائنٹ, لیکن اب آپ رول نہیں کرتے. تو کیا ہم لوگ مطلب بغیرتوں کے آپ رول کریں گے؟ مطلب ہم بالکل اپنے مادر پتر آزاد ہو جائیں جس طرح انہوں نے کہا تھا. جب ہم رول کرتے تھے کیا اس وقت ہم بغیرت ہوا کرتے تھے اس لیے رول کرتے تھے؟ اس وقت ہمارے عروج پہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ یہی تو بات ہے, یہ سوال ہے. لیونگ ایگزامپل ہے. ہم nobody can escape this actually, nobody can skip this کہ جی یہی صرف ایک کامیابی کا طریقہ ہے. ہماری اسلاف میں جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے پوری ایگزامپل موجود ہے. وہ دین کو بھی سمجھتے تھے اور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس بھی ہو رہے تھے, نالج بھی گین کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے ویورز کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی یہ بات کلیئرلی جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر ہم قرآن پڑھنے والے ہوں تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارمولا بتا دیا, اف یو وانٹ ٹو
change your condition, you have to change yourself. آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی لائف کو چینج کرنا ہے. آپ نے دنیا کے اندر جانا ہے. ہم خود دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو ہم دنیا حاصل کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ ایڈوانسمنٹ چاہتے ہیں آپ کریں, ضرور کریں, لیکن جو بھی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ بھی ہوگی وہ بھی شریعت کے اندر ہوگی. آپ کوئی بھی ایسی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ بھی نہیں کر سکتے جو کہ دین کے خلاف ہوگی, لوگوں کو برباد کرنے کے لیے ہوگی, سوسائٹی میں ایول کریٹ کرنے کے لیے ہوگی, یا کسی قسم کا فساد کرنے کے لیے ہوگی. So we don't believe in, because science in and of itself does not tell you about ethics and morality. سائنس آپ کو بتا دیتی ہے بندوق کیسے بنانی ہے, لیکن بندوق فائر کہاں کرنی ہے سائنس نہیں بتاتی. سائنس آپ کو بتا دیتی ہے کمپیوٹر بنا دیا, انٹرنیٹ آ گیا, لیکن انٹرنیٹ کے ساتھ اب کیا کروں میں, ٹک ٹاک کی بیٹھ کے صبح شام ڈانس ویڈیوز دیکھوں, یا میں اس پہ کوئی دینی لیکچر سنوں, یا میں کوئی ٹیوٹوریل سیکھوں جس سے میں اسکل ڈیولپمنٹ کر سکتا ہوں. سو سائنس ڈز ناٹ ٹیل یو the ethical moral values. یہ سائنس نہیں بتاتا. تو سائنس کا تعلق اس سے نہیں ہے. What حسن نثار صاحب has unsuccessfully tried to attempt here is کہ وہ سائنس کو اور ایتھکس کو مرج کرنا چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے کہ تمہارا unethical ہونا تمہیں سائنٹیفک بنا دے گا. Follow them, look at them, the way they ignored these petty issues and focus on those things. This is the way to success. This is what he's trying to. ہو سکتا ہے اس سے آپ کو سائنٹیفک کامیابی مل جائے اگر آپ دین کو چھوڑ دیں, لیکن آپ کا سوشل فیبرک, سوسائٹل فیبرک تباہ ہو جائے گی. پھر آپ بھی, میں آپ کو ایک پکچر پینٹ کرتا ہوں جو اس وقت یورپ کی ایک عام پکچر ہے. وہ پکچر یہ ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہیں, آپ ایک انسٹیٹیوشن میں پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یو آر بورن ان اے ہاسپٹل. اس کے بعد آپ کو انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ آپ کو ٹیکے لگاتی ہے, آپ ویکسینیٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ ڈے کیئر کے انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں. اس کے بعد آپ وہاں سے نکل کے اسکول کے انسٹیٹیوشن, کارپوریٹ انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں. اس کے بعد آپ جو نا کالج میں جاتے ہیں, پھر آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, پھر آپ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کسی انسٹیٹیوشن سے کہتے ہیں کہ مجھے نوکری دے دو. اس نوکری میں آپ 30, 35, 40 سال لگاتے ہیں. اس کے بعد آپ ایک انسٹیٹیوشن میں چلے جاتے ہیں جس کو اولڈ ایج ہوم کہتے ہیں, کیونکہ آپ کے بچے جو تھے وہ 17-18 سال کی عمر میں آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں, اور وہ اپنے لائف کو فالو کرنا چاہتے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے یہ زندگی ہی صرف ہے ہمارے لیے, بس جنت جہنم کسی نے نہیں دیکھی, جو کچھ کرنا ہے وہ یہاں کرنا ہے, وہ اس لائف پہ چل رہے ہیں. اور پھر آپ اولڈ ایج ہوم میں جاتے ہیں یا اپنے ہی اپارٹمنٹ میں آپ بیچارے اکیلے مر جاتے ہیں, اور آپ کی لاش وہاں پہ 3 دن تک گلتی سڑتی رہتی ہے جب تک کہ نیبرز کو پتہ چلتا ہے, اور نیبرز آ کے کہتے ہیں کہ جی یہاں سے بدبو بہت آ رہی ہے. وہ آپ کو نکالتے ہیں, آپ کو کریمیٹ کر دیتے ہیں یا وہ, اور آپ کا آخری جو ہے نا کوئی $10,000 جو ہے نا $10,000 اس میں بھی لگ جاتا ہے, اور آپ کو فیونرل بھی جو ہے نا وہ اسٹیٹ دیتی ہے. یعنی یو آر بورن انٹو کارپوریٹ انسٹیٹیوٹس اینڈ یو ڈائی آن کارپوریٹ انسٹیٹیوٹس اینڈ دا ہیومن ویلیو از گون. یعنی وہ جو ہم چیزیں انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ کہ جی فیملی ہوتی ہے, یونٹ ہوتی ہے, ماموں خالہ پھپھو وغیرہ, وہ سارا فیبرک جو ہے وہ از اکول ٹو زیرو کر دیا. Is this success? No, this is a very sad life. گورا خود ابھی جو ہے نا وہ اس بات سے تنگ آیا ہوا ہے کہ یار it's a very sad existence. I mean what is this? میں پوری زندگی غلام بن گیا ہوں کارپوریٹ. And by the way میں آپ کو بتاؤں بہت سارے امریکن اور ایون یورپین آتھرز ہیں جو کہتے ہیں this is slavery. یہ ماڈرن ڈے سلیوری ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی جو نا کارپوریٹ اینٹیز کو سرو کرتے ہو. ٹھیک ہے انہوں نے آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں نہیں ڈالی ہوئی, لیکن انہوں نے آپ کے گلے میں نا ڈیٹ کی زنجیر ڈالی ہوئی ہے. آپ اور جو بندہ ڈیٹ میں ہوتا ہے نا اس کے گلے میں پھندا پڑا ہوتا ہے کہ میں کہیں جا ہی نہیں سکتا بیکاز میں ڈیٹ کیسے پے کروں گا, اور وہ پھر آپ کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں. دس از دا سیڈ ریالٹی آف دا ویسٹ. میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوں جو ساری عمر پاکستان میں رہا. آئی ہیو لیوڈ ان دی یو کے, آئی ہیو لیوڈ ان آسٹریلیا, آئی ہیو سین ہاؤ تھنگز آر. باقی کنٹریز میں بھی بہت میں ٹریول کیا, میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایکچولی لائف میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, وہاں پہ لائف کتنی ٹف ہے. ٹھیک ہے آپ نے انفراسٹرکچر بڑا پیارا بنا دیا, وہ بھی کارپوریشنز نے بنایا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ہر انڈیویجول کا لائف دیکھو وہ کیا ہے. سب سے زیادہ اینٹی ڈپریسنٹ کس ملک میں ملتے ہیں, کون لوگ کنزیوم کر رہے ہیں؟ امریکہ میں اٹس سچ اے کامن تھنگ کہ آپ کہتے ہو او آئی ایم گوئنگ ٹو سی مائی شرنک, مطلب میں اپنے سائیکیٹرسٹ کو ملنے جا رہا ہوں. اٹس اے نارمل تھنگ بیکاز یو آر سو میسڈ اپ ناؤ, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری لائف میں کیا ہو رہا ہے. پرپس از گون, ویلیوز آر گون, اینڈ ہیئر یو آر سٹنگ اینڈ تھنکنگ کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. سر لوگ کنٹریز نے خودکشی کرنے کی جگہ بنائی ہوئی. بالکل, جاپان میں تو ایک فارسٹ ہے جہاں پہ لوگ جا کے خودکشیاں کرتے ہیں. میں جب جاب کرتا تھا جرمنی میں, میری ایک کولیگ نے جو کہ ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی, وہ مجھے اس نے ایک بات بتائی, ویسی کوئی بات سے بات نکلی کہ شی یوز ٹو ورک ایز پارٹ ٹائم آن ایٹ اے پلیس جہاں پہ نا وہ فون لائنز, ہاٹ لائنز ہوتی تھیں صرف ان لوگوں کے لیے جو ڈپریس ہو گئے ہیں, کہیں کسی کا کوئی فوت ہو گیا, کسی کا کوئی اور نقصان ہو گیا, کوئی چیز کھو گئی ہے ایسی بڑی
کہ وہ انتہائی ڈپریسڈ ہیں. ہم مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. آئی انڈرسٹوڈ دس وین شی ٹولڈ می کہ شی یوزڈ ٹو سٹ آن دوز ہاٹ لائنس جہاں پہ جسٹ لوگ کال کرتے ہیں جب ان کے ساتھ کچھ بہت بڑا ہو گیا مسئلہ اینڈ دے آر انیبل ٹو کوپ ود اٹ. جسٹ کال کرتے ہیں اور 15-20 منٹ بات کرتے رہتے ہیں, بس بات کرتے رہتے ہیں. دے نیڈ سم ون ٹو شیئر اٹ ود. اس طرح کی ہاٹ لائنس آئی نیور تھاٹ کہ جی کبھی اس طرح کی بھی ہاٹ لائنز ہو سکتی ہیں ہمیں, کیونکہ ہمیں اصل میں گرانٹیڈ ملا ہوا ہے بینگ اے مسلم اللہ تعالیٰ کا ہونا. ہمارا جب کوئی چلا جاتا ہے اس دنیا سے ہمیں ایک صبر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی وجہ سے. سو ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. سچ اے یہ ہمیں پرپز دیتی ہے, یہ ہے اس طرف ہے اصل سکسیس. ادروائز آپ ان ملکوں کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے انہوں نے ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہو چکی ہیں, لیکن اس وقت جو کچھ وہاں چل رہا ہے خدا کو انہوں نے اپنی لائف سے نکال دیا ہوا ہے. کیا ہوتا ہے اس کے ثمرات, اس کا ایسنس یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ ہومو سیکشولیٹی وہاں لیگلائز ہو گئی ہے, میرجز ایون ابھی پتہ نہیں پیڈوفیلیا کی طرف بات جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ میں اللہ پروٹیکٹ ایوری ون اینڈ ایوری چائلڈ ان دس ورلڈ. یہ ثمرات نکلتے ہیں جب آپ اللہ کو اور گاڈ کو نکال دیتے ہیں, خدائی قوانین کو نکال دیتے ہیں. جب آپ اپنے اوپر سب کچھ سوورینٹی بلانگس ٹو پیپل جب آپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو یہ اس کا پھر ایسنس. اور پیپل ہیو ہسٹوریکلی پروون دا فیکٹ کہ لوگ اچھی ڈیسیجن میکنگ نہیں کرتے. آپ اس کے پاس, آپ کے پاس نازی جرمنی کی ایگزامپل ہے جہاں پہ سوشل کنسنسس تھا, ایوری بڈی اگریڈ کہ جوز کو پرسیکیوٹ کرو, مار دو ساروں کو. یہ سوشل کنسنسس سے ہوا تھا, یہ کسی ہٹلر کا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا, اس نے پوری سوسائٹی کو کنڈیشن کر لیا تھا. اینشنٹ روم کے اندر گلیڈیٹوریل کمبیٹ ہوتے تھے, لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا تھا. پیپل ور فیڈ, یعنی عورتیں بچوں کو جو ہے نا ہائیناز کے آگے, لائنز کے آگے, ٹائیگرز کے آگے فیڈ کر دیا جاتا تھا. ہنگری, ان کو ہفتہ ہفتہ ہنگری رکھتے تھے, ان کو ڈنڈے مارتے تھے اینڈ میک دیم ریئلی اگریسو, اور پھر یہ لوگ تماشا دیکھتے تھے اینڈ دس واز سوشلی ایکسیپٹیبل. سو سوسائٹی میں ہم نے دیکھا, ہسٹری نے بار بار دکھایا, مسئلہ یہ ہے ہم ہسٹری پڑھتے ہی نہیں ہے. تو اینی وے میں انشاءاللہ یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں اس کو 2 گھنٹے اور ہم جو ہے نا کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم جس کے ہماری میڈیا کی ٹیم جو ہے نا بالکل ہمارے گن پوائنٹ فائر کرنے کے لیے تیار ہے. تو آئی تھنک ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے. وی کوڈ ہیو گون فار مور, بٹ انشاءاللہ میں اپنے آڈینس کو ریکمینڈ کروں گا کہ انشاءاللہ پلیز ڈو شیئر دس ود یور فیملی اینڈ فرینڈز اینڈ لوڈ ونس. اسپیشلی حسن اظہار صاحب کو ہمارا سلام, ان کو بھی انشاءاللہ یہ ویڈیو بھیج دیں اگر وہ دیکھنا چاہیں اپنے فری ٹائم میں. لیکن لاسٹ میں جو بات کی ہے نا اینکر پرسن نے کلوزنگ کے وقت, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ میں نے تھوڑی سی لکھی بھی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایشو شاید آپ لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ایشو امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن یہ ایشو بہت امپورٹنٹ اس لیے کہ یہ آپ کو شخصی آزادی دیتا ہے. کون سی شخصی آزادی؟ وہ جو آپ کو آئین اور قانون آپ کا دیتا ہے. اچھا, اگر آپ کسی قانون کو وائلیٹ نہیں کر رہے, کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کر رہے. اچھا یہاں غور کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی آئین کو, حالانکہ ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی, ٹھیک ہے نا, اور کسی قانون غیر قانونی کام نہیں کر رہے, تو اسی طرح تو یہ معاشرے پر وان چڑھتے ہیں اور معاشرے ترقی کرتے ہیں. خوبصورت بات. اب یہ جو کنکلوڈ کیا ہے انہوں نے سارا جو ہے نا وہ آئیڈیا وہ فلوٹ کر دیا ہے جو وہ دینا چاہ رہے ہیں, اور وہ بتا دیا کہ میں نیوٹرل نہیں ہوں, میرا لیننگ بھی انہی کے ساتھ ہے, وہ جو جتنے باقی سارے تھے ایگزیکٹلی. تو بیسکلی یہ جو انڈیویجولزم ہے نا کہ شخصی آزادی جو ہے, جو بھی بات کر رہے ہیں, یہ بیسکلی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات ادھر ہی آتی ہے کہ بھائی اگر کسی کا کوئی دل نہیں دکھا رہا, اف آئی ایم ناٹ ہرٹنگ اینی ون, اف دیر از کنسینٹ انوالوڈ, تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ جب اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑاؤ گے تو تکلیف ساروں کو ہوگی. ٹھیک ہے, جس کے دل میں ایمان ہے, جس کے دل میں غیرت ہے, جب وہ اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کے قانون کی وائلیشن دیکھے گا, بیکاز جس کو آپ رومانس کہتے ہیں, اٹ از ایکچولی یعنی آپ نے سیکشولائزیشن جو ہے نا اس کو پروموٹ کیا آپ نے معاشرے میں. پبلک سفیر میں جو معاملے بیڈ روم میں ہونے والے تھے ان کو آپ پبلک سفیر میں لے کے آئیں گے. whenever you bring things from the bedroom to the outside, people will have a problem. ٹھیک ہے, just for the sake of completeness, وہ منیب صاحب نے یہ بھی بات کی تھی کہ میاں بیوی کا, وہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کی لیگل وہ کیا ہے, اسٹینڈنگ کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہے ہمارے لا میں obscenity پہ امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن وہ جو میاں بیوی ہیں ان پہ نہیں ہوتی. فار گاڈ سیک, میاں بیوی باہر جو مرضی کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل ہوگی. آپ نے پبلک, آپ معاشرے کا حصہ ہے, آپ نے ایک ذمہ داری کا شو کرنی ہے, رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. میاں بیوی پہ بھی اطلاق ہوتا ہے اس لا کا, اگر وہ کریں گے. جزاک اللہ خیر. آئی تھنک آج کی ڈسکشن جو ہے ماشاءاللہ, آئی ہوپ کہ اٹ واز ویری بینیفیشیل فار ایوری ون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس قسم کے اینکر پرسن سے جو دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں, جو دین کا تیا پانچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب تک انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہماری عوام کے اندر تھوڑا سا شعور رہے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ آواز اٹھاتے رہیں گے, اینڈ وی ول کیپ برنگنگ اپ دیز ایشوز. آج یہ ٹاپک چوز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ناٹ جسٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دی ایشو اٹ سیلف, بیکاز ایشو اٹ سیلف واقعی میں وہ ایک بڑی سائڈ سب چیز بن چکی ہے. مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ
اس ایشو کو کس طرح سے آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں, بالکل کس طرح سے آپ لوگوں کی برین واشنگ کرنا چاہ رہے ہیں تھرو دس پروگرام. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہم نے ایک پروگرام سنگل آؤٹ کیا, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک ایک نیوز پروگرام کو وہ کریں, لیکن آئی ایم شیور کسی اور نے بات کی ہوگی تو وی آر اگینسٹ دیٹ ایز ویل. آئی ایم ہیپی ٹو سی کمنٹس ہیئر ایز ویل کہ ایوری نوز دس اسٹف. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت پہ رکھے جی. بہت بہت شکریہ آپ سب کے یہاں پہ جوائن کرنے کا. میرا سبحان اللہ بلیس یو آل. انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی جی بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں حصہ لیا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اب نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی with another interesting topic hopefully. Until then, do take care of yourselves. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.